السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جی تو آپ سن رہے ہیں نمرہ احمد کا ناول حالم۔ اب تک اس ناول میں کیا ہو چکا ہے یا آپ پچھلے چیپٹر میں جا کے سن سکتے ہیں، پلے لسٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ تو اب بنا کسی دیری کے چلتے ہیں ہم چیپٹر 4 کے پارٹ 2 کی طرف۔ اگلی صبح کی روشنی جب پھیلی تو سورج نے وان فاتح کی رہائش گاہ کے لون میں ایڈم کو سوچ میں ڈوبا بیٹھے دیکھا۔ وہ گاہے بگاہے کلائی پہ بندی گڑی ہوئی دیکھتا، کیونکہ فاتح کی جوگین سے واپس آنے پہ اس کو الرٹ ہو جانا تھا۔ کچن میں ملازموں کی ٹک ٹاک شروع ہو چکی تھی۔ اندر یقیناً بچے اور اسرا ناشتہ کر رہے تھے۔ تبھی گیٹ کھلنے کی آواز آئی تو وہ ہڑبڑا کے اٹھا، مگر نوارد فاتح نہیں تھا۔ پرس کہنی پہ ڈالے وہ اندر داخل ہو رہی تھی، سنہرے بال اونچی پونی میں باندھے، سن گلاسز سر پہ ٹکائے۔ وہ سفید پینٹ کے اوپر گھٹنوں تک آتی فراک نما شرٹ میں ملبوس تھی، جو ملے لڑکیاں شوق سے پہنتی تھی۔ مسکراتی ہوئی چوئنگم چباتی اب وہ گارڈ سے کچھ پوچھ رہی تھی۔ ایڈم کے آبرو بینچ گئے، یہ یہاں اتنی صبح کیسے؟ مگر گارڈ اس کی آمد سے باخبر دکھائی دیتا تھا، اس لیے اس کو اندر لے آیا۔ وہ مسکرا کے آگے بڑھی، پورچ کے وسط تک پہنچی کہ دروازہ کھلا اور اندر سے اسرا آتی دکھائی دی۔ دونوں بچے اس کے ساتھ تھے، اسکول کے لیے تیار۔ اسرا خود بھی کوٹ اسکرٹ پہنے، گردن میں موتیوں کی لڑی اور بالوں کا جوڑا باندھے تیار لگ رہی تھی۔ تالیہ کو دیکھ کے ایک دم رکی، آنکھوں میں جیسے او والے تاثرات ابھرے۔ تالیہ تم آ گئی؟ انداز کو معذرت خواہانہ بناتے ہوئے وہ تیزی سے اس کی طرف آئی۔ تالیہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ السلام علیکم مسز اسرا، آپ کہیں جا رہی ہیں؟ مجھے لگا آپ نے رات ڈنر پہ میرے فیور مانگنے کو سنجیدگی سے لیا تھا۔ وہ اداس ہو گئی تھی، چہرہ بجھ گیا۔ سنجیدگی سے لیا تھا تو ہم ہی بڑی تھی کہ تم میرا پورٹریٹ بناؤں گی جس کو ہم نیلامی پہ رکھیں گے، وہ نرمی سے کہتی اس کے مقابل آ رکی۔ مگر میرے بچوں کی ہنگامی پیرنٹ ٹیچر میٹنگ کی کال آ گئی ہے، صرف تھوڑی دیر کے لیے مجھے جانا ہوگا۔ تالیہ کے کندھے ڈھیلے پڑ گئے، وہ مایوس نظر آنے لگی تھی۔ میں اسے کوئی کمپین پرومس سمجھوں پھر مسز اسرا؟ سٹوری میں آگے بڑھنے سے پہلے بتا دوں، الیکشن سے پہلے مہم کے دوران کیے گئے وعدوں کو کمپین پرومس کہا جاتا ہے، جو اکثر یہ کہہ کے پورے نہیں کیے جاتے کہ وہ محض کیمپین پرومس تھے اور صرف کمپین کے لیے کیے گئے تھے۔ ہرگز نہیں تالیہ، خوش دلی سے مسکراتے ہوئے اسرا نے اسے تسلی دی۔ میں ابھی واپس آ جاؤں گی، تم تب تک خود کو گھر میں کمفرٹیبل کر لو اور اپنا پینٹنگ کا سامان سیٹ کر لو۔ اوکے، تالیہ جیسے اداسی سے مسکرائی۔ اسرا کار کی طرف آئی تو اس نے پکارا، کیا میں آپ کا پورٹریٹ بنانے کے لیے اپنی مرضی کی جگہ ڈھونڈ سکتی ہوں گھر میں؟ ڈرائیور دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ اسرا نے بیٹھتے بیٹھتے مسکرا کے شور کہا اور سن گلاسز آنکھوں پہ لگائے۔ بچوں نے کار میں بیٹھتے وقت تالیہ کو مانوسیت بڑی مسکراہٹوں سے ہاتھ ہلایا تو اس نے بھی مسکرا کے جواباً بازو لہرا دیا۔ کار زن سے باہر نکل گئی اور تالیہ ان کو جاتے دیکھتی رہی۔ ادھر کار گیٹ سے نکلی، ادھر وہ ایڑیوں پہ گھومی اور تحکم سے لون میں کھڑے ایڈم کو انگلی سے اشارہ کر کے اپنی طرف بلایا۔ تم ادھر آؤ۔ وہ پورچ میں کھڑی تھی، ایڈم لون میں تھا۔ پھر رات میں وہ اس کی حقیقت سے بھی واقف ہو چکا تھا کہ وہ جھوٹی لڑکی تھی۔ پھر بھی اتنے فاصلے اور دل کی میل کے باوجود کوئی روب سا تھا اس میں جو وہ تابیداری سے چلایا۔ جی تالیہ، میری کار کی بیک سیٹ پہ جو باکسز رکھے ہیں وہ لے کر میرے ساتھ آؤ اور کار کو اندر پارک کر دو۔ کار کی چابی اس کی طرف بڑھاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھ کے بولی، مگر میں وان فاتح کے انتظار میں بیٹھا ہوں، ان کو فوراً کچھ چاہیے ہوتا ہے اور باکسز کے اوپر ایک پاؤچ میں پرشز ہوں گے، وہ لانا مت بھولنا۔ بے نیازی سے کہہ کر وہ گھوم گئی۔ ایڈم کو برا نہیں لگا، حالانکہ لگنا چاہیے تھا۔ کوئی بھی امیرزادی اور اوپر سے یہ طرح دار لڑکی جو روپ بدل کے آئی کھڑی تھی اسے یوں حکم دے گی تو وہ لازمی برا منائے گا، مگر اس نے نہیں منایا۔ کچھ تھا اس امیرزادی میں جو اس کے اوپر چڑھے ملمہ کے باوجود فطری اور عام لوگوں جیسا تھا۔ ایڈم نے چابی تھام لی اور گیٹ کی طرف چلا گیا۔ مگر آج میں فاتح صاحب سے ضرور بات کروں گا، جو بھی ہے اس لڑکی کا پول کھلنا چاہیے۔ ایڈم سامان اٹھائے اندر آیا تو وہ ڈرائنگ روم میں بڑے صوفے پہ بیٹھی تھی، ٹانگ پہ ٹانگ جمائے، وہ جوس پیتے ہوئے گردن پھیر پھیر کے اطراف کا جائزہ لے رہی تھی، جس سے اس کی اونچی پونی جھول رہی تھی۔ ایڈم نے چیزیں سامنے دھر دی، تالیہ آگے کو جھکی اور ایک نیلا شاپنگ بیگ اٹھایا جس میں سے کچھ کپڑے جھلک رہے تھے۔ یہ تم لے جاؤ۔ وہ چونکا، پھر حیرت سے بیگ کو دیکھا۔ میں اس کا کیا کروں گا تالیہ؟ تالیہ نے جوس کا گھونٹ بھر کے گلاس نیچے کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کے مسکرائی۔ نور کو دے دینا، کہنا تالیہ نے بھیجا ہے پاکستان سے۔ اب جو وعدہ اس سے کر آئے ہو اس کو سچا تو ثابت کرنا ہوگا نا۔ اور ایڈم بن محمد برف کا بت بن گیا، ہکا بکا شل، گویا سانس تک رک گیا تھا۔ اس کو اتنی جلدی کیسے پتہ چل گیا؟ او پور تھنک، چھی چھی، تالیہ افسوس سے سر ہلا رہی تھی۔ تمہیں لگا تھا تم جیسن بون بن کے وہاں جاؤ گے اور مجھے معلوم نہیں ہوگا؟ میری دو آنکھیں میری گردن کے پیچھے بھی لگی ہیں ایڈم، میرے بارے میں سوال مجھ سے پوچھو تو زیادہ بہتر ہوگا۔ جوس کا گلاس رکھ کے وہ اٹھی اور مسکرا کے شل ہوئے ایڈم کو دیکھا۔ اور سنو،
کوئی بھی بیوقوفی کرنے سے پہلے میری طرف کی کہانی ضرور سن لینا، یہ نہ ہو کہ بعد میں تمہیں وان فاتح کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ میری بات کے مقابلے میں تمہاری بات کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، یہ یاد رکھنا۔ باتھ روم کس طرف ہے؟ شل سے کھڑے ایڈم نے میکینکی انداز میں کونے میں بنے گیسٹ روم کی طرف اشارہ کیا تو تالیہ سیدھی اس طرف چلی گئی۔ اسرا کی میٹنگ والی ٹرک کام کر گئی۔ کچھ دیر بعد وہ سنک کے سامنے کھڑی اپنے عکس کو دیکھتی فون پہ کہہ رہی تھی، میں نے کہا تھا نا 2-4 ماہ اسکول فون کر کے کہیں گی کہ اسرا کا بیٹا کلاس میں سیاسی پمفلٹ تقسیم کر رہا تھا تو صبح صبح اسرا کو بلوا لیا جائے گا۔ پکا کام کیا ہے، گھنٹے سے پہلے اسرا بیگم فارغ نہیں ہوں گی، تم تب تک سکے کو ڈھونڈ لو۔ اور سنو، داتا ساتھ میں کچھ کھا بھی رہی تھی، ایک دم یاد آنے پہ بولی، ایڈم کا کچھ کیا؟ میں نے تمہیں بتایا تھا نا، میرے آدمی نے کہا ہے کہ وہ رات میں، ہاں اس کو میں نے الجھا دیا ہے، کچھ بھی کرنے سے پہلے امید ہے مجھ سے بات کرے گا۔ تمہیں کیسے پتا؟ کیونکہ کچھ لوگ لیٹ کرنے کے لیے ہوتے ہیں، کچھ لیٹ ہونے کے لیے۔ ایڈم دوسری طرح کے لوگوں میں سے ہے۔ تم بتاؤ، وائی فائی کو جام کر دیا؟ وہ بے چینی سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں، میں گھر سے ذرا فاصلے پہ ہی ہوں، وائی فائی جام ہو چکا ہے، اب گھر کے کیمرے کام نہیں کریں گے۔ کیمرے صرف انٹرنس اور ڈرائنگ روم میں ہیں، پرائیویسی کے باعث ہر جگہ کیمرے نہیں لگے۔ اچھا، اب میں اوپر جا رہی ہوں، سرگوشی میں کہہ کے اس نے فون رکھ دیا۔ کچھ دیر بعد وہ لانچ کی سیڑھیاں چڑھتی دکھائی دیتی تھی، سر جھکا کے موبائل کے بٹن بھی دبا رہی تھی، مصروف اور موڈی انداز۔ اسی طرح اوپر چلی گئی اور ملازم خاموش رہی۔ فاتح کا ایک انٹرویو چند ماہ پہلے اس کی اسٹڈی میں لیا گیا تھا۔ اس کی تصویر میں فاتح کے عقب میں شیلف میں سکوں کی کلیکشن نظر آ رہی تھی۔ کسی زمانے میں شاید وہ اکٹھے کرتا ہوگا، اسے وہی دیکھنی تھی۔ اگر گھر میں کہیں وہ سکہ رکھ سکتے تھے تو یا کلیکشن میں سجا کے یا اسرا کے لاکر میں چھپا کے رکھ سکتے تھے، یہی 2 جگہیں تھیں۔ وہ اوپر آئی اور ادھر ادھر دیکھتی آگے بڑھتی آئی۔ ایک دروازہ کھلا تو وہ گلابی رنگ سے سجا چھوٹا کمرہ تھا، جو لیانا کا کمرہ یہ۔ اس نے دروازہ بند کر دیا۔ دوسرا کھلا تو پوسٹرز اور گیمز کلیکشن سے معلوم ہو گیا کہ وہ سکندر کا تھا۔ تالیہ نے اس کو بھی احتیاط سے بند کر دیا۔ پھر وہ ٹھہری۔ راہداری کے سرے پہ ایک اور دروازہ بھی تھا، تجسس اور اسرار میں لپٹا۔ تالیہ کا دل یوں ہی درکا۔ وہ آگے آئی اور ڈور ناب گھمایا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ ایک کھڑکی کا پردہ ہٹا تھا جس سے روشنی چھن کے کمرے میں گر رہی تھی۔ وہ اونچی چھت کا کھلا سا کمرہ تھا، نہ بیبی پنک میں رنگا، نہ کھلونوں سے سجا۔ اس میں اونچے بک ریک رکھے تھے جس میں کتابیں سجی تھیں، کتابیں، بہت سی کتابیں۔ تالیہ نے اندر قدم رکھا اور بتی جلائی۔ کمرہ بالکل صاف تھا، مگر لگتا تھا عرصے سے بیڈ پہ کوئی بیٹھا نہیں ہے۔ کونے میں نفاست سے سجی اسٹڈی ٹیبل، اس پہ لکھنے پڑھنے کا سامان۔ وہ آگے آئی، بک ریک کے سامنے رکی، گردن اٹھا کے کتابوں کی جلدیں دیکھی۔ فیری ٹیلز، فینٹیسی ناولز، ننھے غزال کی کہانیاں، دیو ملائی جادوی داستانیں، 1001 راتیں، الف لیلا و لیلا۔ کسی شہر میں وہ کتابوں کی جلدوں کو پڑھتی آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ الماری کا پھٹ کھولا تو اندر کپڑے ٹنگے تھے، عام نہیں صرف خاص، پیروں تک آتی کامدار میکسیز جو کسی 7-8 سال کی بچی کو پوری آ سکتی تھی۔ تاج، موتیوں کی مالائیں، قدیم طرز کی شہزادیوں والے لباس اور زیورات۔ تو آریانہ کو شہزادیاں پسند تھیں اور شاید فیری ٹیلز میں رہنا بھی۔ وہ اداسی سے مسکرائی۔ اگر اب وہ کہیں زندہ ہے تو 13-14 سال کی ہوگی۔ چھی، اس نے افسوس سے سر جھٹکا۔ پھر گھڑی دیکھی، وقت کم تھا۔ وہ احتیاط سے دروازہ بند کر کے باہر نکل آئی تو یوں لگا کسی گزرے زمانے کا دروازہ بند کیا ہے، جیسے کوئی عہد تمام ہوا، جیسے ماضی دفن ہو گیا۔ اسٹڈی خاموش تھی، گردن دائیں بائیں گھماتی، پونی جلاتی وہ سبق قدموں سے اندر داخل ہوئی۔ سامنے دیوار میں بنا اونچا شوکیس تھا۔ وسطی خانے میں اسٹڈی کے اوپر سکے سجے تھے، مختلف ادوار اور حکومتوں کے سکے۔ وہ شوکیس کے شیشے کے بالکل قریب آ رکی، ایک ایک سکے کو دیکھا، ان کی نشان علامتیں پڑیں۔ وہ سکہ ندارت تھا اور تبھی شوکیس کے شیشے میں عکس ابھرتا دکھائی دیا۔ تم؟ وان فاتح کی برہم سی آواز سنائی تھی، مگر وہ تالیہ تھی، نہ ڈری نہ گھبرائی۔ آرام سے پلٹی اور مسکراتی نظریں ان پہ جمائی۔ گڈ مارننگ فاتح صاحب۔ وہ جوگنگ ٹراؤزر اور ٹی شرٹ میں ملبوس پسینے میں نہایا ہوا تھا، ہاتھ میں چھوٹا تولیہ تھا جس سے بھیگی گردن پونچھتے ہوئے پتلیاں سکوڑے ناگواری سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم راز یہیں رک گئی تھی کیا؟ نہیں سر، مسز اسرا کا پورٹریٹ بنانا ہے میں نے نیلامی کے لیے، برسان سے مسکرا کے بتانے لگی، اسی لیے انہوں نے مجھے صبح صبح بلوایا تھا، مگر اسرا کو تو اسکول جانا تھا۔ وہ قدم قدم قریب آ رہا تھا، آنکھیں مشکوک انداز میں قدرے اقتحار سے چھوٹی کر رکھی تھی۔ جی، اور انہوں نے واپس آنے تک مجھے پورٹریٹ کے لیے مناسب جگہ ڈھونڈنے کے لیے کہا ہے۔ میں وہی جگہ تلاش کر رہی تھی کہ آپ کی اتنی خوبصورت اسٹڈی اور کلیکشن دیکھنے سے خود کو روک نہیں سکی اور اندر چلی آئی۔ تم سب ہر دفعہ یہیں سے کیوں بات شروع کرتی ہو؟ فاتح نے افسوس بڑی گہری سانس لے کر اس کو ٹوکا تو تالیہ ٹھٹک کے رک گئی۔ جی، مجھے وقت نہیں ملتا ورنہ ضرور نوٹس کرتا کہ تم نے میری بیوی کو آخر کس طرح اتنا چام کر لیا ہے کہ اس نے تمہیں گھر میں داخل ہونے دے دیا، لیکن میں آج تک یہ نہیں سمجھ سکا کہ تم سب لڑکیاں ہمیشہ گھر میں گھومنے پھرنے سے ہی کیوں شروع کرتی ہو۔ ٹھنڈے انداز میں کہتے ہوئے وہ اسٹڈی ٹیبل کے دراز تک آیا اور اسے کھولا۔
پھر سر جھکائے چند فائلیں نکالی۔ تالیہ کو بات سمجھ آئی تو اس کی رنگت سرخ ہوئی۔ آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں۔ بالکل۔ وہ سر اسبات میں ہلاتے ہوئے فائل کے صفحے پلٹتے ہوئے کچھ تلاش کر رہا تھا۔ پھر بالکل یہی فقرہ بولا جاتا ہے، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں۔ اس کے بعد عموماً تم میں سے کوئی رونا شروع کر دیتی ہے، میرے ساتھ فلاں مسئلہ ہے، فلاں مجھے ہراس کر رہا ہے، میرا فلاں کام اٹکا ہوا ہے۔ فائل پہ جھکے بازو پیچھے لمبا کر کے اس نے میز سے قلم اٹھایا اور صفحے پہ کچھ انڈر لائن کیا، ساتھ ہی بے رحمی سے بولے جا رہا تھا۔ پھر اس کے بعد لڑکی اپنا نمبر چھوڑ جاتی ہے، یا کارڈ، یا ہاں مجھے بھول گیا، ساتھ میں اپنی کوئی چیز بھی، کوئی کلپ، کوئی ایئر رنگ، کوئی ٹشو، کبھی میری اسٹڈی میں، کبھی نیچے میرے کمرے میں نظر بچا کے داخل ہو گئی۔ اس لیے نظر اٹھا کے سادگی سے اسے دیکھا۔ اگر تم نے کچھ چھوڑا ہے تو ابھی لے جاؤ، کیونکہ میں ایسی چیزوں کو کچرے میں پھینک دیتا ہوں، اور میری بیوی ان کی اتنی عادی ہے کہ وہ ایسی بیوقوف لڑکیوں پہ ہنس دیا کرتی ہے۔ قلم رکھا اور چھوٹے تولیے سے چہرہ اور گردن دوبارہ سے پونچھے۔ تالیہ نے گلابی بڑھتے چہرے کے ساتھ ضبط سے ہنکارا بھرا۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی فینس آپ کے گھر داخل ہو کے یہ سب کرتی ہیں، اور بالکل تمہاری طرح یہ ظاہر کرتی ہیں کہ ان کو معلوم نہیں کہ دوسری لڑکیاں یہ کام پہلے بھی کرتی آئی ہیں۔ بولتے ہوئے وہ میز کے کنارے پہ بیٹھا اور سیل فون نکال کے فائل سے کچھ اس پہ فیڈ کرنے لگا۔ اور اکثر یہ لڑکیاں کسی بہانے سے مسز اسرا سے شناسائی بنا کے آپ کے ارد گرد یہ ساری حرکتیں کرتی ہیں۔ وہ لب بینچے بروقت مسکرا کے بولی۔ کئی سالوں سے بالکل اسی طرح۔ اس کی نظریں اسکرین پہ جھکی تھیں اور انگوٹھا ٹچ بٹنوں پہ حرکت کر رہا تھا۔ تالیہ کی گردن میں گلٹی سی ڈوب کے مروم ہوئی، آنکھیں سرخ گلابی پڑنے لگی تھیں، مگر وہ سیدھی کھڑی رہی، گردن کرائی رکھی۔ میں یہ نہیں پوچھوں گی کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں یا نہیں، کیونکہ وہ یقیناً یہ سب کرتی ہوں گی۔ میں صرف اتنا پوچھوں گی وان فاتح، چبا کے وہ زہر خند سا بولی، کہ وہ یہ سب آپ کے آس پاس اتنا کمفرٹیبل ہو کے کیسے کر لیتی ہیں؟ فاتح نے چونک کے آنکھیں اٹھائیں۔ اسے شاید اس جواب کی توقع نہیں تھی، مگر وہ لڑکی اب بازو سینے پہ لپیٹے ٹھٹائی سے بلند آواز میں بولے جا رہی تھی۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی بیوی سے وفادار ہیں، اور یقیناً ہوں گے۔ آپ کے بارے میں ایسی باتیں میں نے کبھی نہیں سنی۔ بہت سچے اور ایماندار ہیں آپ، لیکن ایک بات آپ کو ماننی پڑے گی کہ آپ ان فینس کو آرام سے یہ سب کرنے دیتے ہیں۔ بے شک آپ کی طرف سے حوصلہ افزائی نہ پا کر وہ پلٹنے پر مجبور ہو جاتی ہیں، مگر آپ ان کو یہ سب کرنے دیتے ہیں، کیونکہ اس سے آپ کی سیلیبریٹی والی حس کو تسکین ملتی ہے نا؟ تلخی سے مسکرائی تو فاتح کے ماتھے پہ برہمی سے بل پڑے، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا، تالیہ نے تیزی سے بات جاری رکھی۔ آپ نے ابھی تک صرف خوبصورت چہرے اور خالی دماغ والی لڑکیاں دیکھی ہیں، جو آپ کے ارد گرد منڈراتی رہتی ہیں اور آپ کے غرور میں اضافہ کرتی ہیں۔ اس لیے اگر میں آپ کی جگہ ہوتی تو تالیہ مراد سے بات کرنے سے پہلے اپنے الفاظ کو خوب چن لیتی، کیونکہ یہ نہ ہو کہ کسی دن گدلے پانی میں کھڑے ہو کر آپ کو یہ اعتراف کرنا پڑے کہ آپ کو میری ضرورت ہے۔ تیز تیز بولتے ہوئے اس کو سانس چڑھنے لگا تھا، مگر وہ کمال ضبط سے آواز کو ہموار رکھے ہوئے تھی۔ چپتی نظریں فاتح پہ جمی تھی، جو اس کی بات پہ آنکھیں سکوڑ کے اسے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ پھر اٹھا، فائل رکھی اور اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ مجھے صبح اپنے گھر میں اجنبی لڑکیوں کا یوں گھومنا پھرنا پسند نہیں ہے۔ میری بیوی کی خوشامد تم ڈرائنگ روم کی حد تک بھی کر سکتی ہو، تو اپنے ملازموں سے کہیے کہ مجھے اٹھا کے باہر پھینک دیں، کیونکہ میں یہاں پینٹنگ بنانے آئی ہوں، جگہ بنانے نہیں، اور اپنی مرضی کا اسپاٹ ڈھونڈے بغیر نیچے نہیں جاؤں گی۔ وہ اس کی آنکھوں پہ نظریں جمائے پلک تک نہ جھپک رہی تھی۔ فاتح نے چہرہ اس کی طرف جھکایا اور سرگوشی کی۔ پتا ہے میں تمہیں اتنے دن سے برداشت کیوں کر رہا ہوں؟ اس کی آواز دھیمی ہو گئی تھی۔ کیونکہ آریانہ تمہیں پسند کرتی تھی۔ تاشا آگاہ ہوا، وہ واپس پیچھے ہوا، پھر اس کو دیکھے بغیر آگے بڑھ گیا۔ تالیہ چند لمحے شل کھڑی رہی۔ تاشا آگاہ ہوا، بجلی کے کوندے کی طرح وہ نام ذہن میں لپکا اور اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ فاتح جا چکا تھا اور شوق سے نکلتے ساتھ ہی تالیہ کو اسٹڈی کی خاموشی میں اپنے کہے الفاظ کی بازگشت سنائی دینے لگی۔ اس نے ایک دم دل پہ ہاتھ رکھا، جیسے خوفزدہ اور بے یقین ہو۔ میں نے یہ سب کہہ دیا ان سے۔ وہ فاتح تھے، وہ ملیشیا کے محبوب وان فاتح تھے۔ لوگ ان کے قدموں میں رل جانے کو تیار رہتے ہیں، اور میں ذرا سی توہین برداشت نہ کر سکی۔ رنگت سرخ ہو رہی تھی اور آنکھیں پانیوں سے بھر رہی تھی۔ پسند تو کرتی ہوں میں ان کو، سب کرتے ہیں، ہاں نہیں ہوں میں ان لڑکیوں کی طرح، مگر میں بھی تو چوری کی نیت سے آئی تھی۔ پھر ان کو ناراض کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ساری عمر کے لیے ان کو خود سے ناراض کر لیا، اب تو وہ مجھے شدید ناپسند کرنے لگے تھے۔ اپنے سر پہ اس نے بے بسی سے چپت لگائی۔ وہ وان فاتح تھے تالیہ، ان کو روز ایسی لڑکیاں ملتی ہیں، اتنا زیادہ کرنے کی کیا ضرورت ہے تمہیں؟ خاموشی سے برداشت کر لیتی۔ تم نے کس کو ناراض کر دیا؟ مگر وہ مجھے حد تک سے دیکھ رہے تھے۔ اندر کی لڑائی نے اگرائی لی، اور میں ایسی حد تک کسی کی طرف سے برداشت نہیں کر سکتی۔ کیا سچ تھا کیا جھوٹ، اب فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس نے آنکھیں رگڑیں اور باہر نکل آئی۔ اسرا آنے والی ہو گئی، مگر دل ابھی تک کرلا رہا تھا۔
اور احساس توہین سے کان ہنوز سرخ پڑے تھے۔ وہ ایک قلعہ نما بلند و بالا گھر تھا جس کے چاروں طرف وسیع سبززار پھیلے تھے۔ لان کے کونے میں ایک اونچا ٹیلا تھا جس پہ لکڑی کی گول کینوپی بنی تھی، لکڑی کے ستونوں کی مدد سے کھڑی اونچی چھتری جس کے نیچے کرسیاں بچھی تھی۔ وہاں بیٹھے افراد نشیب میں جاتے سبززار اور دور واقع قلعے کا دلفریب نظارہ کر سکتے تھے۔ گھاس پہ چڑھتے ہرن، ایک طرف ٹہلتا کتا، بھاگتے پھرتے خرگوش، غرض وہاں قدرتی حسن کو بکھیرنے کی بھرپور کوشش کی گئی تھی۔ یہ اشر محمود کے والد محمود بن عزیزی کا گھر تھا جو اشر کو ترکے میں ملا تھا۔ اشر اس وقت کنوپی کی کرسی پہ بیٹھا تھا اور اس کے سامنے ایک سرمئی سور میں ملبوس ادیر عمر گورا چٹا چینی شخص بیٹھا تھا۔ اشر خاموشی سے مسکرا کے اسے دیکھ رہا تھا جو فون پہ ہدایت دے رہا تھا۔ خداوی اسٹوری کل تو کیا کسی بھی دن پرنٹ نہیں ہوگی، جیسا میں نے رات میں کہا تھا ویسا ہی کرو۔ ایک مگ کے پیچھے ہم اپنے اخبار کو قانونی کیسز کی طرف نہیں دھکیل سکتے۔ ہم نے ایک نسل پرست ایشو کو اٹھایا تو حکومت بھی ہمیں بیک نہیں کرے گی۔ پھر موبائل بند کر کے میز پہ ڈالا اور مسکرا کے سامنے بیٹھے اشر کو دیکھا۔ میں مزید تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں ایش؟ آپ نے رات کو ہی یقین دہانی کروا کے میرے لیے سب کچھ کر دیا تھا، اب میرے کچھ کرنے کا وقت ہے، کہہ کے اس نے ٹانگ سے ٹانگ ہٹائی اور ایک فائل میز پہ رکھی۔ یہ ٹوارزم ملیشیا کے اشتہاروں کی تفصیلات ہیں جو کل سے آپ کے اخبار کی زینت بنے گی۔ بادل زور سے گرجے اور پل بھر میں ٹپ ٹپ قطرے برسنے لگے۔ یہ حکومتی اشتہار ہیں اور میں اپوزیشن میں ہوں، جانتا ہوں، لیکن میرے دوست ہر جگہ ہوتے ہیں۔ چینی صاحب مسکرائے اور فائل کے صفحات دلچسپی سے پلٹنے لگے۔ اشر نے گردن موڑ کے دیکھا۔ بارش طرح تر برس رہی تھی اور کنوپی کی چھاتا کے کناروں سے پانی نیچے لڑک رہا تھا۔ ہرن گلیچے بڑھتے آشانے کے لیے بھاگ رہے تھے۔ کتا قلعے کی طرف دوڑا۔ پل بھر میں سارا منظر جل تھل ہو گیا تھا۔ میرا خوبصورت ملیشیا، وہ ستائش سے مسکرایا، اور یہ ملک میں کسی کے حوالے نہیں کروں گا۔ روزانہ کی بنیادوں پہ آدھے صفحے کے اشتہارات، وہ بھی پرنٹ پیج میں۔ زبردست اشر، اخبار مالک نے خوشگوار حیرت سے آبرو اٹھائی۔ اور یہ سرکاری اشتہارات ہیں، پیسہ سرکاری خزانے سے جائے گا، کسی کو میرے اور آپ کے تعلق پہ شک نہیں ہوگا۔ وہ بینچ کی پشت پہ بازو پھیلائے اطمینان سے بتا رہا تھا، لیکن آپ کو ایک اور کام بھی کرنا ہوگا۔ چینی صاحب نے چونک کے اینک کے پیچھے سے آنکھیں اٹھائیں۔ اور وہ ہے؟ جس صحافی نے خبر لگانی چاہی تھی اس کو نوکری سے نکال دیں۔ وہ کیوں؟ اخبار مالک ٹھٹک گئے۔ کیونکہ کل کو وہ اگر کسی دوسرے اخبار کا رخ کرے تو ہم یہ کہہ سکیں کہ اس نے یہ سب صرف اور صرف اپنے چینی مالک کے خود کو نوکری سے نکالنے کی وجہ سے کیا ہے۔ تعصب، مسکرا کے ہلکے سے شانے اچکائے تو چینی صاحب کے تنے صاحب ڈیلے پڑے اور ہونٹ مسکرا اٹھے۔ میں سمجھ گیا۔ اشر نے دوبارہ سے گردن موڑ کے پیچھے دیکھا۔ پتھریلا قلعہ بارش میں بھیگتا جا رہا تھا۔ سارے جانور چٹن پٹن چھپ گئے تھے، تنہا بھیگتا قلعہ۔ بارش نے موسم ٹھنڈا کر دیا تھا، مگر وان فاتح کے لوند میں پھر بھی ہلکا اے سی چل رہا تھا، جیسے ہر وقت ہر جگہ ملیشیا میں چلتے رہتے ہیں۔ کھڑکی کے ساتھ اونچی شاہانہ کرسی پہ اسرا بیٹھی تھی، روایتی لمبا سفید قمیض پہنی، نیچے نیلا اسکرٹ جسے باجو گرونگ کہتے تھے، باجو قمیض کو کہتے ہیں اور کرونگ اسکرٹ کو۔ کندھے پہ سلک کا سٹول تھا، بال جوڑے میں تھے۔ وہ مسکرا کے تالیا کو دیکھ رہی تھی جو اپنا ایزل اور کینوس سامنے سیٹ کیے کھڑی تھی۔ اونچی پونی باندھے وہ برش کا پچھلا کنارہ لبوں پہ دبائے تنقیدی پرسوچ نظروں سے اسرا کو دیکھ رہی تھی۔ 1 منٹ، پھر برش رکھ کے آگے آئی اور کسی ماہر اسٹائلسٹ کی طرح اسرا کا دوپٹہ کندھے پہ درست کرنے لگی۔ اپنی شرٹ سے بروچ اتار کے سٹول بروچ کے ذریعے اسرا کے کندھے کے ساتھ مٹھی کیا۔ آپ کسی دوسرے کا زیور پہننا برا خیال تو نہیں کرتی؟ سوال پہ اسرا مسکرا دی۔ یہ بروچ بہت خوبصورت ہے۔ یعنی برا خیال کرتی ہے مگر ابھی تکلف میں برداشت کر لے گی۔ گڈ۔ آپ کا پورٹریٹ بہت خوبصورت ہوگا مسز اسرا۔ مجھے نیلامی کے 1.5 درجن کارڈ دیجیے گا کیونکہ میں چند ملکی اور غیر ملکی آرٹ کلیکٹرز کو مدعو کرنا چاہوں گی جو ویسے تو شاید وان فاتح کا نام سن کر بھی نہ آئیں مگر میرے کہنے پہ آ جائیں گے۔ کن اکھیوں سے فاتح کو دیکھ کے اونچا سا بولی جو تیار ہو کے اپنے کمرے سے نکل رہا تھا، سیاہ سوٹ ٹائی میں ملبوس، بالوں کو دائیں طرف پیچھے کر کے جمائے پارٹی آفس جانے کے لیے مکمل تیار تھا۔ اپنے نام پہ ایک اچکتی نگاہ اس طرف ڈالی جہاں اونچی سنہری پونی والی لڑکی قدرے خفگی سے اسرا کا سٹول جوڑتے کہہ رہی تھی جیسے اس کو پرواہ تھی۔ سر جھٹکے وہ آگے بڑھ گیا۔ مسز اسرا، اگر آپ برا نہ مانے تو۔ وہ پیچھے ہوئی اور پھر تنقیدی نظروں سے اسرا کا جائزہ لیا۔ موتیوں کی بجائے ڈائمنڈز پہنے، موتی آپ کو سیاسی بیوی کا لک دیتے ہیں جو کہ آپ ہیں، مگر میں مسز فاتح کا پورٹریٹ نہیں بنانا چاہتی۔ میں اسرا محمود کو پینٹ کرنا چاہتی ہوں جو ایک وکیل، ایک ماں، ایک بیوی کے علاوہ بھی اپنی پہچان رکھتی ہے۔ آپ وہ جیولری پہنیں جو بطور ایک عورت آپ نے سب سے زیادہ دل سے خریدی ہو، جو اسرا نے آپ کو تحفے میں دی ہو۔ اس کی بات پہ اسرا چونکی، بات دل کو لگی تھی۔ وہ مسکرا کے میں سمجھ گئی کہتی اٹھی اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔
فاتح لون سے مرحبا ڈائننگ ہال کی طرف جا رہا تھا جہاں اس کا ناشتہ تیار تھا۔ اسرا کے اٹھتے ہی تالیہ میں ذرا ہاتھ دھو لوں کہہ کے لونج کے کونے میں بنے گیسٹ روم کی طرف چلی گئی۔ دروازہ بند کرتے ہی اس کے ہاتھوں میں تیزی آ گئی۔ فون نکالا اور ہینڈز فری نتھی کر کے کانوں میں گھسائے، پھر بے چینی سے اسکرین دیکھنے لگی جہاں اسرا کے پورچ میں نصب نینو کیمرہ وہ سب دکھا رہا تھا جو اسرا دیکھ رہی تھی۔ کمرے میں داخل ہونے کا انداز، پھر کیمرہ آگے بڑھتا گیا، لاکر کے پاس ٹھہر جانا۔ اسرا کا ہاتھ سامنے آیا، لاکر کے پہیے کا مخصوص نمبروں پہ گھمایا۔ تالیہ نے ان کو زبانی یاد کیا، ویڈیو کلیئر تھی۔ لاکر کا دروازہ کھل گیا، اب سارا لاکر سامنے تھا۔ اسرا نے ایک ایک ڈبہ ہٹایا، چند زیورات چیک کیے اور ایک نیکلس نکالا۔ لاکر اتنے اچھے طریقے سے آرگنائز تھا کہ تالیہ اسکرین پہ دیکھ سکتی تھی، سکہ وہاں نہیں تھا۔ تالیہ کے وجود میں مایوسی پھیلنے لگی، وہ ہینڈز فری اتار دیتی کہ آواز سنائی دی، اسرا۔ کیمرہ گھما، اسرا گھومی تو فاتح سامنے آیا۔ وہ ناشتہ ادھورا چھوڑ کے آیا تھا غالباً، چہرے سے ناخوش لگتا تھا۔ پیچھے کمرے میں دروازہ بھی بند تھا تاکہ آواز باہر نہ جائے۔ تم ناشتہ نہیں کر رہے؟ یہ لڑکی کب تک ہمارے گھر میں منڈلاتی رہے گی؟ اس کو فارغ کرو، مجھے یہ بالکل پسند نہیں آئی۔ ادھر باتھ روم میں کھڑی تالیہ موبائل کی روشن اسکرین پہ فاتح کا خفا چہرہ دیکھ سکتی تھی۔ کیا میں تمہارے سیاسی دوستوں کے ساتھ ایسے ہی کرتی ہوں؟ وہ تمہاری نئی کاروباری دوست ہے، یہاں تک ٹھیک ہے، لیکن مجھے اس کا اپنے گھر یوں منڈلانا پسند نہیں آیا۔ کیا یہ وہی ہے جو یہ خود کو کہتی ہے؟ تالیہ کا دل زور سے دھڑکا۔ اشر نے معلوم کروایا ہے، اس کی اچھی ریپوٹیشن ہے۔ کیا تم نے اس کویتی شیخ سے نہیں سنا؟ وہ تک اس سے واقف تھی اور اشر اس کو پسند کرنے لگا ہے۔ میں یہ سب اس کے لیے کر رہی ہوں۔ تالیہ مراد نے دونوں آنکھیں کھول کے اسکرین کو دیکھا۔ کیا؟ تو سمی جو کہہ رہا تھا وہ درست تھا؟ تو پھر یہ سب ایش کے گھر کرو، مجھے اس کا اپنے گھر میں گھومنا پھرنا پسند نہیں آ رہا۔ کچھ عجیب ڈس ہونیسٹ سا ہے اس لڑکی کے بارے میں جو مجھے کھٹک رہا ہے۔ وقت آیا ہوا لگ رہا تھا۔ اسرا کے سانس لینے کی آواز آئی۔ چند دن کی بات ہے، پھر ہم نے کون سا ملیشیا میں رہنا ہے جو ہم ملیشیا سے کہیں نہیں جا رہے اسرا، وہ سختی اور درستی سے بولا۔ نظریں اسرا پہ تھی، کیمرے پہ۔ تالیہ کو اس کی نظریں خود پہ محسوس ہوئیں۔ اشر کی باتوں سے نکل آؤ، میں نے اپنی بیٹی کھوئی ہے اس جدوجہد میں۔ اگر اب میں نے یہ سب چھوڑ دیا تو اس کا مطلب ہے آریانہ کو ہم نے بے مقصد ضائع کیا۔ ہم اس بارے میں بعد میں بات کریں گے فاتح۔ اسرا کی خشک آواز سنائی دی اور پھر کیمرہ آگے بڑھ گیا۔ اسرا باہر آ رہی تھی، تالیہ نے جلدی سے ہینڈز فری کانوں سے نکالی۔ تھوڑی دیر بعد فاتح ڈائننگ ہال میں ناشتہ کر رہا تھا۔ دروازے کھلے تھے اور سامنے لانچ میں ایزل پہ برش چلاتی تالیہ دکھائی دے رہی تھی۔ کاکا۔ مرکزی دروازہ کھلا اور مانوس سی آواز آئی۔ جہاں بت بنی اسرا مسکرائی، وہیں تالیہ مراد کے اندر تلخی سی پھیل گئی، مگر بنا اصل لیے پینٹ کرتی رہی۔ اشر اندر داخل ہوا، مسکراتا ہوا، پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے۔ کوٹ غالباً کار میں چھوڑ آیا تھا۔ دور بیٹھے فاتح نے بس ایک نظر اٹھا کے اس کے سلام کا جواب دیا اور سوپ پینے لگا۔ اسرا البتہ مسکرا کر متوجہ ہوئی تھی۔ آؤ ایش، میں تمہیں ہی مس کر رہی تھی۔ وہ آگے آیا اور تالیہ کو دیکھ کے خوشگوار حیرت سے رکا۔ تالیہ، السلام علیکم۔ برش کرتی تالیہ نے نظریں کینوس پہ جمائے، وعلیکم السلام کہتے ہوئے سر کو جنبش دی۔ اشر نے اس کا انداز غور سے دیکھا مگر اثر نہیں دیا۔ وہ اسرا کے سامنے کرسی پہ آ بیٹھا اور متفکر انداز میں بات شروع کی۔ میں نے سوشل میڈیا پہ ویڈیو دیکھی ہے، آپ کے ساتھ یتیم خانے میں کل کسی نے بدتمیزی کی۔ اسرا نے افسوس سے سر جھٹکا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ ایک ذہنی معذور بچہ تھا۔ جیسے کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کو سچے خواب آتے ہیں، وہ بھی یہی دعویٰ کر رہا تھا۔ برش کرتی لڑکی کی ہنی جیسی آنکھیں چونک کے تیزی سے اس طرف اٹھی، ساری دنیا تھم سی گئی۔ مگر اس نے کیا کہا تمہیں کاکا؟ اشر ہنوس فکر مند تھا۔ پتہ نہیں، کچھ اول فول بول رہا تھا، کوئی شکار بازوں میں سے آ کر میرا شوہر مجھ سے چرا لے جائے گا تو میں اسے گھر میں نہ داخل ہونے دوں۔ سوپ پیتا فاتح ایک دم ہنس دیا تو اسرا بھی چھنپ کے مسکرا دی۔ اشر کے آبرو تحیر سے بینچ گئے اور تالیہ مراد، اس کا سانس تک رک چکا تھا۔ وہ بالکل شل کھڑی تھی۔ ابنگ، آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ ایسے لوگوں کی باتوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ وہ شکایتی انداز میں سر اٹھا کر دور بیٹھے فاتح سے بولا تو وہ دوبارہ سے ہنس دیا۔ تم ایسی باتوں پہ کب سے یقین کرنے لگے ایش؟ نان سینس۔ مسکرا کے سر جھٹکتے چمچ میں سوپ بھرا۔ گزشتہ رات کی لڑائی کا شبہ تک نہ تھا۔ کیا آپ اس بات پر یقین نہیں رکھتے وان فاتح کہ لوگوں کو سچے خواب آ سکتے ہیں؟ وہ ایک دم بولی تو فاتح نے نظر اٹھا کے اسے دیکھا۔ اسرا اور اشر بھی اسے دیکھنے لگے۔ دنیا بہت عجیب ہے اور یہاں سب ممکن ہے تاشا، لیکن یہ تو کوئی فراڈ لگ رہا ہے۔ اکثر لوگ اس طرح دوسروں کا ہاتھ روک کے ان کے بارے میں پیش گوئی کر کے پیسے بٹورتے ہیں۔ سنجیدگی سے اسے دیکھ کے جواب دیا اور سوپ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ آپ ان باتوں کو مانتی ہیں؟ اشر کے استفسار پہ وہ چونکی، پھر شانے چکا کے برش اٹھا لیا۔ نہیں، کسی کو سچے خواب نہیں آیا کرتے، لوگ جھوٹ بولتے ہیں بس، تلخی سے کہہ کے وہ پینٹ کرنے لگی تھی۔ اسرا اسی طرح واپس مسکراتا مجسمہ بن گئی اور اشر گہری سانس لے کر اٹھ گیا۔
تمہارے تاثرات سے لگ رہا ہے تم نے خبر کو رکوا دیا ہے۔ اشر اس کے پاس میز پہ آ کے بیٹھا تو وہ سوپ میں چمچ ہلاتے ہوئے بے نیازی سے پوچھنے لگا، آپ نے مجھے انڈر ایسٹیمیٹ کیا تھا ابنگ۔ کیا دیا تم نے اخبار کے مالک کو؟ اپنے بزنس کے شیئرز کم قیمت پہ فروخت کیے، یا اخبار کے شیئرز کی قیمت بڑھانے کے لیے اسٹاک مارکیٹ میں کوئی چال چلی، یا آف کورس؟ فاتح نے سمجھ کے سر ہلایا۔ اشتہار دیے تم نے۔ سیاستدانوں کو جب بھی کسی چینل یا اخبار نے کوئی خبر لگوانی یا رکھوانی ہوتی ہے وہ اس کو اشتہارات دے دیتے ہیں جو قومی منصوبوں کے ہوتے ہیں۔ ان کا پیسہ قومی خزانے سے اخبار مالک کو جاتا ہے، سیاستدانوں کو صرف دستخط کرنے ہوتے ہیں، اور جہاں اخبار عام طور پر یہ $1 کا اشتہار لے گا وہاں سیاستدان $50 کے اشتہار پہ دستخط کر دے گا۔ اخبار مالک کو ایک کی جگہ پہ $50 ملیں تو وہ وہی کرے گا جو سیاستدان کہے گا۔ مان لیجیے آپ مجھے نہیں روک سکتے، وہ فاتح کے قریب چہرہ کر کے سرگوشی میں بولا۔ مسکراتی شاطر آنکھیں فاتح پہ جمی تھی۔ آپ بوڑھے ہو رہے ہیں اور ملیشیا کو جوان خون کی ضرورت ہے۔ وان فاتح نے سوپ کا پیالہ پرے کیا اور نیپکن سے ہونٹ تھپتھپائے۔ جب میں لا اسکول میں تھا تو ہمارا کرمنل لاء کا ایک پروفیسر تھا، بوڑھا ٹھنکا سفید بالوں والا۔ ساری عمر اس نے قانون پڑھنے پڑھانے میں گزاری۔ کھلوں والی پلیٹ اپنے قریب کرتے فاتح مسکرا کے بتانے لگا، وہ کہتا تھا جب لوگ جرم کرتے ہیں نا تو ان کو ان کا جرم نہیں پکڑواتا، ان کو ان کا خوف پکڑواتا ہے۔ وہ خوف جس کے ہاتھوں وہ اس جرم کو ڈھانکنے اور چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کوشش، وہ کور اپ اس کے خلاف سب سے بڑی گواہی بن جاتا ہے۔ اشر کے تاثرات بدلے، آنکھوں سے برہمی جھلکی۔ کسی تنظیم سے نوجوانی کے دنوں میں وابستگی کوئی جرم نہیں ہے، تو پھر تم اس کو اس طرح کور کر کے جرم کیوں پنا رہے ہو ایش؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کے مسکرایا تھا۔ اشر پل بھر کو سن رہ گیا۔ اگر تم اس خبر کو چلنے دیتے اور اس کو لاپرواہی سے ہنس کے اڑا دیتے اور قوم سے اس پہ معذرت کر لیتے تو تم لیڈر بن سکتے تھے، لیکن تم نے خود ہی ایک معمولی چیز کو جرم بنا دیا۔ تم نے اخبار کے چینی مالک کو اپنی کمزوری تھما دی، اور اب وہ جانتا ہوگا کہ تم سے مزید کام کیسے نکلوانے ہیں۔ تم نے یہ گیند بزنس مین کی طرح کھیلی۔ او ایش! افسوس سے سر جھٹکتے ہوئے پھل کی کیش منہ میں رکھی۔ اشر کی رنگت متغیر ہوئی، آنکھوں سے جھلکتا غصہ بڑھتا گیا۔ آپ میرے ساتھ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیا؟ وہ لاتعلقی اور بے نیازی سے کندھے جھٹکتا اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ سیل فون اٹھا لیا، منہ میں پھل جباتے ہوئے کوٹ کا بٹن بند کیا اور لانچ کی طرف بڑھ گیا۔ اشر دبے دبے غصے کے ساتھ وہیں بیٹھا رہا۔ فاتح لون سے باہر کھیلتے دروازے پہ رکا، اور ایک لمحے کے لیے، ایک خودسر بے اختیار لمحے کے لیے اس نے گردن موڑ کے اسے دیکھا تھا۔ وہ اونچی سنہری پونی والی لڑکی گردن ترچھی کیے نظریں کینوس پہ جمائے اس پہ برش پھیر رہی تھی۔ فاتح آگے بڑھ گیا۔ اسی پل تالیہ نے برش روکا اور گردن ذرا موڑی تو باہر نکلتے آدمی کی پشت دکھائی دی۔ تالیہ نے واپس سسرا کی طرف دیکھا تو اس کے پیچھے کھڑکی کے باہر کا منظر دکھائی دیا۔ وہ آگے بڑھ رہا تھا اور چھتری اٹھائے ایڈم ساتھ تھا۔ بارش ابھی تک برسے جا رہی تھی، ٹپ ٹپ، وقت کی سوئیوں کی طرح۔ شیشوں سے ڈکی تکون عمارت بھی بارش میں بھیگ رہی تھی۔ اس کے اندر بنے مال میں گاہکوں کا رش اور رونق معمول کی لگی تھی۔ مال سے چند منزلیں اوپر آفس فلورز بنے تھے، جن میں سے ایک پہ بارسن نیشنل کے ورکرز اور سیاستدان اپنے معمول کے کام نپٹاتے دکھائی دیتے تھے۔ فاتح اپنے آفس میں میٹنگ میں تھا اور ایڈم بیکار سا باہر بیٹھا تھا۔ صبح صبح تالیہ کی باتوں نے مزید الجھا دیا تھا، مگر اس وقت زیادہ بڑی کشمکش ماں کی طرف سے ڈالی گئی تھی۔ ماں نے عجیب مطالبہ سامنے رکھا تھا جس کو فاتح کے سامنے رکھتے ہوئے اس کو شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ ایڈم، فاتح کا پولیٹیکل سیکرٹری عثمان چوکھٹ پہ نمودار ہوا تو وہ فوراً سیدھا کھڑا ہوا۔ جی سر، جاب کے آخری 3 دن رہ گئے تھے اور وہ عثمان سے کسی قسم کی آفس پولیٹکس میں نہیں الجھنا چاہتا تھا۔ میں گھر جا رہا ہوں، والدہ کی طبیعت خراب ہے۔ اس نے بازو پہ رین کوٹ فولڈ کر کے ڈالا ہوا تھا اور خلاف معمول نرمی سے بتا رہا تھا، مس فرا آئیں تو تم ان کو یہ لسٹ دے دینا، وہ اگلی میٹنگ سنبھال لیں گی، مجھے گھنٹہ لگ جائے گا۔ اچھا شیور سر، آپ جائیں، ہم دیکھ لیں گے۔ اس نے لسٹ تھامی تو عثمان تھینکس کہتا اجلت میں مڑا۔ پیچھے سے ملازم کافی کا کپ ٹرے میں سجائے لا رہا تھا، ایک ہاتھ سے موبائل پہ ٹائپ بھی کر رہا تھا۔ ایڈم بکھلا کے دھیان سے چیخا مگر ٹکر ہو گئی، کافی الٹ گئی، موبائل بھی دور جا گرا، گرم گرم آیا عثمان کے اوپر جا گرا۔ سب اس کی طرف دوڑے مگر اس نے ہاتھ اٹھا کے روک دیا۔ بچت ہو گئی۔ اس نے میز سے چند ٹیشو کھینچے اور رین کوٹ پہ گری کافی صاف کی۔ اس کے کپڑے بچ گئے تھے۔ ایک ٹیلی نظر ملازم لڑکے پہ ڈالی جو ڈر گیا تھا مگر کچھ کہے بنا آگے بڑھ گیا۔ ایڈم نے سکون کا سانس لیا۔ یقیناً والدہ کی وجہ سے الجھا ہوا تھا، اس لیے موڈ خراب نہیں کیا۔ فرا کے آتے ہی ایڈم نے لسٹ اس کے حوالے کر دی۔ وان فاتح نے اگلے 2 گھنٹے کس کس سے ملنا ہے اور کس کی کیا خاطر کرنی ہے سب اس میں درج تھا۔ سیاستدان کا ایک ایک منٹ ہفتہ پہلے ہی پولیٹیکل سیکرٹری کی ڈائری میں جمع تفریق کے ساتھ درج ہوتا ہے۔
اگر کوئی مہمان فاتح کے پاس مقررہ وقت سے 5 منٹ بھی اوپر بیٹھ جائے تو سیکرٹری اندر آ کے وقت کا احساس دلاتا اور فاتح کو نشست برخاست کرنی ہوتی تھی۔ کبھی کبھی ایڈم سوچا کرتا تھا کہ کون کس کے تابع ہے، سیاستدان سیکرٹری کے یا سیکرٹری سیاستدان کے۔ مس فرا کے بیٹھتے ہی اپنی ازلی مداخلت کی عادت سے وہ باز نہ رہ سکا۔ سب کو چائے پیش کرنی ہے، مگر یہ 11 بجے والے مہمانوں کی اتنی خاطرداری کیوں کرنی ہے؟ فرا عثمان جیسی نہ تھی، اسکارف پہنے مستند اور خوش اخلاق سی ملے لڑکی تھی۔ فوراً مسکرا کے سمجھداری سے بولی، کیونکہ ان لوگوں سے وان فاتح کو کام ہے اور جن سے ہم نے مطالبے منوانے ہوتے ہیں ان کی خاطرداری کی جاتی ہے تاکہ وہ خود کو اہم سمجھے۔ مگر وان فاتح کو تو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو ہر ایک سے بے نیاز ہوتے ہیں۔ کس دنیا میں رہتے ہو ایڈم؟ انہیں واقعی کسی کی ضرورت نہ ہوتی تو وہ روز اتنے لوگوں سے ملاقات نہ کرتے۔ وہ ظاہر نہیں کرتے، مگر ہر سیاستدان کو لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان کو اپنی ذات کے لیے ضرورت نہ ہو تو بھی اپنی کاز کے لیے ہے۔ اور ایڈم چونک سا گیا۔ وان فاتح اتنے بڑے بڑے کام کروا سکتے ہیں لوگوں سے اور میں اتنا چھوٹا سا کام نہیں کہہ سکتا۔ میں چند منٹ کے لیے اشر صاحب کے پاس جا رہا ہوں مس فرا، مجھے ان سے کام ہے۔ وہی درست بندہ تھا۔ وہ فرا کو بتا کر باہر نکل آیا، باغ لفٹ پکڑی، نیچے آیا اور برستی بارش میں ٹیکسی پہ سوار ہو گیا۔ کچھ دیر بعد وہ اشر کے کاروباری مرکز میں موجود تھا۔ وہ ایک اونچی عمارت تھی جس کا 18واں اور 19واں فلور اشر کے کاروباری ہیڈ کوارٹر کے طور پہ استعمال ہوتا تھا۔ چند روز قبل وہ فاتح کے ساتھ یہاں آیا تھا، اس لیے داخلے میں کوئی مسئلہ نہ ہوا۔ اشر کے آفس روم کے باہر لوبی بنی تھی جہاں لوگ صوفوں پہ بیٹھے تھے۔ سیکرٹری اپنا کام کر رہی تھی، وہ بھی کونے میں بیٹھ گیا۔ اشر کسی میٹنگ میں تھا، ایڈم کو انتظار کرنا تھا۔ سامنے میز پہ اخبار میں فاتح کا انٹرویو چھپا پڑا نظر آ رہا تھا۔ وہ مسکرایا اور اخبار اٹھا لیا، مگر پھر آنکھ کے کنارے نے کوئی شے پکڑی، جیسے ذہن میں کندہ سا لپکا۔ ایڈم نے نظریں موڑی۔ سیکرٹری کے قریب کوٹ سٹینڈ پہ رین کوٹ لٹکا تھا، سفید رین کوٹ جس کے اوپر دبے لگے تھے۔ ایڈم سن رہ گیا۔ عثمان ادھر کیوں؟ اس کی تو ماں۔ مگر آج اس کا سیاستدانوں کے ساتھ نواں دن تھا اور دماغ اب تیزی سے کام کرتا تھا۔ عثمان مجھے دیکھ نہ لے۔ او نو! جلدی سے اخبار اٹھایا اور چہرے کے سامنے پھیلائے مستون کی اوٹ میں جا کھڑا ہوا۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ عثمان کو چھپ کے اشر سے ملنے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اندر آفس میں مرکزی کرسی پہ اشر ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ سنجیدہ نظریں سامنے بیٹھے عثمان پہ جمی تھی جو تابعداری سے کہہ رہا تھا، مجھے اور تو کوئی بات نظر نہیں آئی، لیکن صبح وان فاتح اپنے کسی دوست سے ملاقہ والے گھر کی بات کر رہے تھے، شاید وہ اس کو بیچنا چاہتے ہیں۔ اشر جو اب تک تایا بیٹھا نظر آتا تھا اس بات پہ ٹھہر گیا، بالکل شل، پھر ایک جھٹکے سے سیدھا ہوا۔ ملاقہ والا گھر؟ سن باؤ کا گھر؟ اس کا دماغ بک سے اڑ گیا۔ سن باؤ؟ عثمان الجھا۔ سن باؤ یعنی 3 خزانے؟ وہ سن باؤ والا گھر ابنگ اس کو بیچ کے چیئرمین کا الیکشن لڑنا چاہتا ہے۔ اس کا دماغ بک سے اڑ گیا۔ کیا بہت قیمتی ہے وہ سر؟ قیمتی؟ اشر کو ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے۔ وہ ابنگ کے والد کا ان کے لیے آخری تحفہ تھا۔ وہ گھر قدیم ہے، تاریخی ورثہ، صدیوں پہلے کسی چینی سفارتکار کی ملکیت تھا۔ اس کا نام پتہ نہیں کیا تھا، مگر اس کو سن باؤ 3 خزانے 3 نگینے کہتے تھے۔ ابنگ کے والد نے سستے داموں یہ ساری زمین لی تھی۔ کچھ عرصے بعد کاکا کو معلوم ہوا کہ یہ سن باؤ کوارٹر ہاؤس ہے جو وہ 600 سال پہلے استعمال کرتا تھا۔ کاکا نے اس کو احتیاط سے مرمت کروائی اور خوبصورت بنا دیا۔ تاریخی ورثے کی تصدیق بھی کروائی گئی۔ وہ گھر اگر نیلامی پہ جڑا دیا جائے تو تاریخی نواردات کے دیوانے امیر لوگ اس کو کروڑوں بلکہ اربوں میں خریدیں گے۔ ابنگ کو پھر پیسے کی کبھی کمی نہیں ہوگی۔ اس نے پریشانی سے کہتے ہوئے ٹائی ڈیلی کی، رنگت اڑ چکی تھی۔ وہ گھر فاتح کو عزیز تھا، اتنا عزیز کہ کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ وہ اس کو بھی بیچ سکتا ہے۔ میرے لیے کیا حکم ہے سر؟ اشر چند لمحے سوچتا رہا، پھر خود کو سنبھال کے بولا، تم وان فاتح کے ساتھ رہو، کسی سائے کی طرح۔ اس کی ہر حرکت کی خبر مجھے کرو۔ تمہیں ماہانہ اتنا پیسہ میں اس لیے دیتا ہوں کیونکہ تمہارا اصل باس میں ہوں۔ اب جاؤ۔ تحکم سے اس سے جانے کا اشارہ کیا۔ موڈ خراب ہو گیا تھا۔ عثمان دروازے تک پہنچا کہ وہ بولا، رکو۔ آواز بدلی ہوئی تھی۔ عثمان چونک کے پلٹا تو دیکھا اشر کی آنکھوں میں چمک تھی، جیسے کچھ نیا سوچ رہا ہو۔ ایک کام تم آج بھی کر سکتے ہو۔ ایڈم باہر ستون کی اوٹ میں کھڑا تھا جب اشر کے آفس کا دروازہ کھلا۔ باہر نکل کے تیزی سے اپنا رین کوٹ اٹھانے والا عثمان ہی تھا۔ ایڈم نے اخبار مزید سامنے پھیلا لیا۔ عثمان متوجہ نہ تھا، وہ جلدی میں لگ رہا تھا، سیدھا آگے بڑھتا گیا۔ ایڈم کا ذہن شل تھا۔ وہ وان فاتح کو کیسے بتائے کہ نہ تاریہ مراد وہ ہے جو وہ خود کو کہتی ہے، نہ عثمان اس کے ساتھ مخلص ہے۔ بیک وقت 2 لوگوں پہ الزام سے تو لگے گا کہ ایڈم خود عثمان کی جگہ لینا چاہتا ہے، مگر ماں کا کام۔ ایک نئی الجھن نے الجھنوں کے ہجوم سے سر نکالا تو وہ گہری سانس لے کر رہ گیا۔ پہلے اسے ماں کا کام کرنا تھا۔ کچھ دیر بعد اشر لفٹ میں سوار ہوئے نیچے آ رہا تھا، مصروف، بے نیاز سا۔ لفٹ کے دروازے لابی میں آگے کھلے تو وہ باہر نکلا، پھر یکایک رک گیا۔ سامنے سے بارش میں بھیگتا ایڈم آتا دکھائی دے رہا تھا۔ انداز سے لگتا تھا وہ ابھی ابھی عمارت میں داخل ہوا ہے۔ سر؟
हाँफता कांपता इसके पास पहुंचा तो अशर ने आबरू बींच के नागवारी से उसे देखा। क्या एक छतरी तक नहीं है तुम्हारे पास? जल्दी में था सर। उस्मान साहब को अपनी वालदा के पास जाना पड़ा। पीछे वान फाते को अटेंड करने के लिए कोई नहीं है। मुझे जल्दी वापस जाना है, मगर आपसे ज़रूरी बात करनी थी। वो कि अशर को परवाह ना थी कि उस्मान को कोई देख सकता है, क्योंकि उस्मान अपनी हिफाजत करना जानता था, मगर एडम के अंदाज से लगता था वो अपनी ही धुन में है, ना वाकफ बेवकूफ़। अशर ने घड़ी देखी और फिर जबरन रुकते हुए बोला, जल्दी बोलो। सर, मेरी वालदा को नौकरी चाहिए, किसी अच्छे घराने में मुलाजमा रखवा दें उनको। उन्होंने असरार किया है। इज़्ज़त नफ्स पे पैर रख के उसने कह दिया। वो सफाई सुथराई, गार्डनिंग सब काम जानती हैं और खाना पकाना जानती हैं, ख़ास चीनी तर्ज का खाना। अशर तेज़ी से बोला तो एडम रुका, फिर जट सड़हलाया। हर किस्म का खाना बना लेती हैं वो, मिले, इंडियन, चीनी। मैंने अभी अभी शाम को घर में पार्टी रखने का फ़ैसला किया है। सिर्फ चंद चीनी दोस्त मधु होंगे। अगर तुम्हारी माँ बेहतरीन चीनी खाना बना सकती है तो उसको मेरे घर ले जाओ और किचन उसके हवाले कर दो। अगर मुझे कोई शिकायत ना मिली तो मैं इसको कहीं शेफ रखवा दूंगा। फिर हाथ जला के हटने का इशारा किया तो एडम हक्का बक्का सा हट गया। शुक्रिया शुक्रिया सर, पीछे से बुखला के पुकारा, मगर अशर अपने गार्ड समेत आगे बढ़ गया था। एडम लॉबी में अकेला खड़ा रह गया। थोड़ी देर पहले मुझे अशर पे गुस्सा था कि वो फाते के मुलाजिम से खुफिया ताल्लुक क्यों रखे हुए है। लॉबी में आते जाते सूटेड बूटेड अमीर लोगों को देखते हुए वो सोचने लगा, मगर मैंने अपना काम कहते देर नहीं लगाई। क्या मैं भी सियासत सीखने लगा हूँ? फिर सर झटका। नौकरी के लिए सिफारिश करवाना बड़ी बात नहीं, कोई झूठ नहीं बोला, चोरी नहीं की, मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाना चाहते हैं हम। अगर यही सियासत है तो बुरी चीज़ नहीं है ये। हालम का खूबसूरत और ऊंचा घर उस दोपहर खामोश पड़ा था। बारिश रुक चुकी थी और लॉन का घास पानी से बोझल था। तालिया ने कार पोर्च में रोकी और खामोशी से बाहर निकली। वो भीगी हुई लग रही थी। शायद वो असरा के घर से वापसी पे वहीं कार रोक के बाहर निकल के बारिश में खड़ी रही थी। सुनहरे बालों से मोटे मोटे पानी के कतरे टपक रहे थे। वो उनमें उंगलियां चलाती दरवाजे की तरफ आई। मैंने आज 2 चीज़ें दरियाफ्त की, सुनूंगी तो दाद दोगी। दरवाज़ा खोला तो सामने लॉन्च के सोफे पे फैल के बैठी बारी बरकम दातन दिखाई दी। सीने पे प्याला रखे उसमें से अखरोट निकाल निकाल के खाती भी जा रही थी। पूछो कौन सी 2 चीज़ें? तालिया अंदर आई, दरवाज़ा बंद किया, जूते उतारे, रैक से नरम चप्पल निकाल के पहने। चेहरा झुका हुआ और खामोश था। दातन ने बेचैनी से चंद लम्हे इंतज़ार किया। चूँकि मशरकी लड़की की खामोशी हाँ तस्वर की जाती है, इसलिए मैं समझ गई हूँ कि तुम मेरी दरियाफ्त जानने के लिए बेचैन हो, सो तुम्हारे पूछे बगैर ही बताई देती हूँ। तालिया ने पर्स स्टैंड पे लटकाया और किचन तक आई। एक अलमारी का फट खोला, अंदर से सफ़ेद तौलिया निकाला। जानती हो समी को कैसे मालूम हुआ कि अशर महमूद ने तुम्हारी तहकीकात करवाई हैं? मैंने सिर्फ समी के शनाख्ती कार्ड नंबर से इसका एड्रेस मालूम करवाया तो पता चला वो अशर के ऑफिस में काम करता है, यानी डायरेक्ट रमली के नीचे। तालिया ने कमर मोड़ी और सर झुका दिया, फिर गीले बालों को तौलिए में लपेट के सीधी खड़ी हुई। समी का ताल्लुक मनी लॉन्ड्रिंग रोज से था और वो कई सालों से अशर के पास ही काम कर रहा है, यानी मुमकिन है कि अशर भी इसी काम में मुलव्वस हो। मनी लॉन्ड्रिंग करके ही बनाई होगी अशर और उसके बाप ने इतनी बड़ी जायदाद। अब दूसरी दरियाफ्त का पूछो। तालिया सर के बालों को तौलिए से रगड़ रही थी, खामोश, बिल्कुल खामोश। हाँ मैं जानती हूँ तुम मज़ीद जानने के लिए बेचैन हो, तो जस्सुस तुम्हारे अंदर उबल उबर रहा है, इसलिए तुम्हें इंतज़ार क्यों करवाऊँ? इतनी जालिम तो नहीं हूँ मैं, बता ही देती हूँ। वो मुट्ठी भर अखरोट फांकते हुए जल्दी जल्दी जोर से बताने लगी और तालिया खामोशी से बाल खुशक करती रही। उस कवैती शेख का मुलाजम नौफल शेख बन के जब असरा से मिला तो असरा या फाते तो नहीं जानते थे कि असली शेख की शक्ल क्या है, लेकिन अशर तो साथ था। उसने असरा को नहीं बताया कि ये असली शेख नहीं है। ना जब तुमने डाइनिंग हॉल में शेख को कार लाई तब अशर ने शेख से वाकफियत ज़ाहिर की, लेकिन ये देखो। सोफे से एक कागज़ उठा के लहराया। अशर और वो शेख जासम एक ही गोल्फ क्लब के मेंबर रहे हैं और ऐसा हो नहीं सकता कि कभी मिले ना हो। लोग गोल्फ खेलते भी तो ऊंची दोस्तियों के लिए हैं। मेरा ख्याल है इन दोनों की पुरानी दोस्ती है, यानी ये अशर ही है जिसके कहने पे शेख ने नकली पेंटिंग और अपना मुलाजम दोनों उसके हवाले कर दिए, यानी ये अशर है जो असरा और फाते को तबाह करना चाहता है। तालिया ने तौलिया ज़ोर से खींच के परे छाला और मुड़ के उसे देखा तो आंखों में गुस्सा था। कौन फाते, कौन अशर? डियाना और तालिया की बात करो। दातन हैरान रह गई। तालिया, हमारे हर इस काम के लिए लोगों को तुम हायर करती हो। मैं पसे मंजर में रहती हूँ, अपना चेहरा नहीं दिखाती। रात को छुप के चोरी करती हूँ और दिन में किसी नौकरानी, किसी वेटर्स जैसा मामूली सा किरदार करती हूँ जो किसी को याद भी नहीं रहता, लेकिन मुझे हर बार याद रहती है। इतनी दृष्टि से बोली कि दातन दक से रह गई। 4 माह पहले हमने ड्रीमर स्कैम खेला था। वो अदाकार चालाक लड़का अहमद, जिसने यतीम खाने के दौरे पे आने वाली अमीर इंडोनेशियन खातून के सामने पेशगोई की और फिर हमने इसको डरा के उससे मजीद पेशगोइयों के लिए पैसे बटोरे थे। कुछ याद आया? दातन के खुले लब बंद हो गए। उसने नज़रें झुका ली। तुम्हें पता चल गया? नहीं चलना था क्या? वो दबा दबा सा चलाई।
تم میری طرف ہو یا میرے مخالف ہو داتن؟ کیوں تم نے اسرا کو اسی دن ڈرانا چاہا جب وہ مجھے گھر بلا رہی تھی؟ میں اس کا شوہر چھین لوں گی؟ واٹ نون سینس۔ چند لمحے لانچ میں موت کا سناٹا چھایا رہا، پھر داتن نے گہری سانس لے کر آنکھیں اٹھائی۔ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم اس کا شوہر چھین لو گی، اتنا کہا تھا کہ تم اس کو اسرا کی دنیا سے دور لے جاؤ گی، اور یہ سب تمہارے خواب کہتے ہیں تالیہ، وہ 2 دریاؤں والا خواب، اس کا یہی مطلب ہے۔ مگر تالیہ نفی میں سر ہلاتے غصے سے ٹہلنے لگی تھی۔ تم نے میری گردن کے نشان کی تصویر لی، تم اس کتاب کو چھپ چھپ کے پڑھتی رہی، مجھے سب پتہ چل رہا تھا مگر میں چپ رہی۔ میری 2 آنکھیں میری گردن کے پیچھے بھی ہوتی ہیں داتن، مگر میں ہر وقت زبان نہیں چلاتی کیونکہ مجھے لگا تم میری حفاظت کر رہی ہوگی۔ میں تمہاری حفاظت ہی کر رہی ہوں۔ تالیہ نے سلگتی نظروں سے اسے دیکھا مگر بولی کچھ نہیں۔ ہو سکتا ہے تم مجھ پہ بالکل یقین نہ کرو تالیہ، یہ تمہارا حق ہے، لیکن میں جانتی ہوں وہ چابی تمہیں تباہ کر سکتی ہے۔ وہ ملعون ہے اور تم خفا ہوتی ہو تو ہو، لیکن میں نہیں چاہتی تھی کہ تم اس بریسلیٹ یا سکے کو چراؤ کیونکہ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی۔ داتن کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ وہ خزانے کی چابی ہے داتن، وہ میرے باپ کے خزانے کی چابی ہے، وہ میری وراثت ہے، میرے باپ کا ترکہ ہے۔ وہ سینے پہ انگلی رکھے درد سے اونچا سا بولی، اب آواز میں غصہ کم اور دکھ زیادہ تھا، مگر داتن نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا۔ کوئی خزانہ نہیں ہے تالیہ، اس الوژن سے نکل آؤ، اس چابی سے تمہاری زندگی تباہ ہو جائے گی۔ آنسو اس کی آنکھ سے ٹپکا اور سیاہ گال پہ لڑک گیا۔ نہیں، میں جانتی ہوں خزانہ ہے، تاشا کا خزانہ، میرے بپا کا خزانہ، وہ جو بھی تھی اس نے میرے لیے خزانہ چھوڑا ہے۔ ایڈم اور میں اس کے قریب پہنچنے والے تھے، میرے خواب غلط نہیں ہوتے، تم میرے راستے میں رکاوٹ کیوں بن رہی ہو؟ وہ غصے اور دکھ سے بولی تو داتن اٹھ کھڑی ہوئی، میز پہ رکھا جار اٹھا لیا جس میں سے خستہ بسکٹ جھلک رہے تھے۔ تم نے خواب میں کوئی خزانہ نہیں دیکھا، کیا تم نے دیکھا؟ نہیں نا، لیکن تم نے 2 دریا دیکھے، تم نے ہما پرندے کو دیکھا، اس کا مطلب حکومت یا طاقت نہیں ہے، یہ شکار بازوں کے نشان ہیں، تم شکار بازوں میں سے ہو، اور وہ اچھے لوگ نہیں تھے تالیہ، یہ اچھی چیزیں نہیں ہیں۔ لیکن اگر تم اتنی ہی کنوینس ہو کہ خزانہ وجود رکھتا ہے تو تم اس کو ڈھونڈو، میں رکاوٹ نہیں بنوں گی، لیکن کنویں میں چھلانگ لگانے میں اپنی دوست کی مدد بھی نہیں کروں گی۔ تالیہ اسے انہی خفا نظروں سے دیکھتی رہی اور وہ کہتی گئی، البتہ تمہارے راستوں کی دوسری رکاوٹوں کو میں تم سے دور کرتی رہوں گی، جیسے سمی، اور یہ بسکٹ کھا لینا اور جار کا ڈھکن بند کر کے رکھنا، نمی گھس جائے تو ذائقہ خراب ہو جاتا ہے۔ تالیہ نے جواب نہیں دیا، بس صوفے پہ بیٹھی اور کشن گود میں رکھ لیا، پھر چہرہ موڑے خفگی سے دوسری طرف دیکھنے لگی۔ جانتی ہو دوستی کا سب سے تکلیف دہ لمحہ کون سا ہوتا ہے؟ جب دوست کچھ غلط کر رہا ہو، اگر نہ روکا تو دوست تباہ ہوگا، روکا تو دوستی۔ مجھے نہیں معلوم اس لمحے میں کس کو چننا چاہیے، دوست کو یا دوستی کو۔ اتنا کہہ کے اس نے جار میز پہ رکھا اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازہ بند ہونے کی آواز آئی تو تالیہ نے خفا نظریں موڑ کے کھڑکی کو دیکھا۔ داتن باہر لون بور کرتی نظر آ رہی تھی۔ وہ چند لمحے بیٹھی رہی، 1-2 دفعہ جار کو تندہی سے دیکھا بھی، پہلے اپنے بیٹے کو دینے لگی ہوگی، پھر آخری وقت ارادہ بدل کے مجھے یاد کیا ہوگا، اور منہ موڑ لیا۔ کچھ دیر مزید گزری، پھر وہ تیزی سے آگے جھکی، جار اٹھایا، کھول کے گود میں رکھا اور بسکٹ نکال کے چکھا۔ یہ بسکٹ موٹی نے یتیم کھانے والی حرکت سے پہلے بنائے ہوں گے، یہ حلال ہے، میں کھا سکتی ہوں۔ اور اسی طرح خپکی سے ایک ایک بسکٹ کترنے لگی۔ چہرہ ہنوز سرخ دہک رہا تھا اور گلے سنہرے بال شانوں پہ بکھرے تھے۔ اسے داتن پہ بہت سارا غصہ تھا اور حالم کے گھر سے میلوں دور اپنے آفس میں کھڑا مسکرا کے ملاقاتیوں سے مصافحہ کرتا وان فاتح ان کو لودائی کلمات کہہ رہا تھا۔ وہ افراد باہر نکلے تو وہ دکان سے اپنی کرسی پہ گرا، ٹائی کی ناٹ قدرے ڈھیلی تھی اور موبائل اٹھا لیا، ساتھ ہی اینک ناک پہ جمائی اور اسکرین روشن کی۔ BCM بیگمات، ای میلز، مکین کے انداز میں ایک ایک کھولتا گیا۔ دفتر ایک ای میل پہ ٹھہرا، خدا سر، میری اشر کے متعلق سٹوری نہیں چھاپی گئی اور مجھے نوکری سے بھی نکال دیا گیا ہے، کچھ کیجیے، یہ سب اس سٹوری کی وجہ سے ہوا ہے جو آپ نے مجھے دی تھی۔ فاتح کی انگلیاں کی پیڈ پہ چلنے لگی۔ کون سی سٹوری؟ سپاٹ چہرے کے ساتھ اس نے لکھا، سر آپ نے جو مجھے ہنٹ دیا تھا اشر کے بارے میں اس کی بات کر رہی ہوں۔ کون سا ہنٹ؟ سوری ہدا، مگر مجھے نہیں معلوم تم کیا کہہ رہی ہو۔ حیرت سے لکھا گیا جملہ اس نے بھیجا تو چہرہ شانت تھا۔ چند لمحے بعد ہی جواب موصول ہوا تھا، یا اللہ، آپ سارے سیاستدان ایک سے ہوتے ہیں، آپ دیکھیے گا اب کہ میں کیا کرتی ہوں۔ فاتح نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے ہدا کا جواب پڑھا اور اگلی میل دیکھنے لگا۔ چہرہ بالکل مطمئن اور پرسکون تھا۔ سپہر ڈلی تو کولمبور کے خوبصورت آسمان کو بادلوں نے راستہ دے دیا اور خود دور جھٹ گئے۔ خوشگوار ٹھنڈی شام اونچی عمارتوں والے شہر پہ اترنے لگی۔ ایسے میں اشر محمود کے شاہانہ قلعے میں اچانک منعقد کی جانے والی دعوت کے ہنگامے جاگنے لگے۔ سرخ رنگ جو چینیوں سے منسلک تھا، لون میں کیٹرنگ میں ہر جگہ نظر آ رہا تھا۔ اندر قلعے کے کچن میں جھانکو تو چند باوردی ملازم کام کرتے دکھائی دیتے تھے۔
اشتہا انگیز کھانوں کی مہک سارے میں پھیلی تھی اور ایک کاؤنٹر کے ساتھ کھڑی ایڈم کی ماں ایپرن، ٹوپی اور دستانے پہنے طعام سے سجی ایک ڈش کو سجانے میں مصروف تھی۔ چند میل دور وان فاتح کی رہائش گاہ پہ بھی شام ہونے کو بےتاب نظر آتی تھی۔ اپنے کمرے کے ڈریسر مرر کے سامنے کھڑا فاتح اپنے عکس کو دیکھتا ٹائی کی ناٹ باندھ رہا تھا۔ ایک نظر گھڑی پہ بھی ڈالی، دیر ہو رہی تھی۔ تب ہی دروازہ دار سے کھلا اور اسرا آندھی طوفان کی طرح اندر آئی۔ فاتح نے ایک نظر عکس میں اسے اپنے عقب میں دیکھا۔ وہ زرد لباس، میک اپ اور جوڑے میں تیار نظر آتی تھی، مگر چہرہ غصے سے لال پھپوکا ہو رہا تھا۔ ایش کا فون آیا تھا۔ فکر نہ کرو، ہم وقت پہ پہنچ جائیں گے، میں ابھی تو گھر آیا ہوں۔ ٹائی کو بل دے کر باہر نکالتے وہ سادگی سے بولا۔ تم کس کی سائڈ پہ ہو فاتح؟ وہ بھوکی شیرنی کی طرح اس کے دائیں طرف آ کے گھر آئی، دونوں ہاتھ کمر پہ رکھے ہوئے تھے۔ باریسن نیشنل کی۔ وہ آئینے کی طرف متوجہ رہا۔ تو اگر میرے بھائی کا لحاظ نہیں کرنا تھا تو باریسن نیشنل کے رکن کا کر لیتے۔ تم نے کیسے صحافی سے کہہ دیا کہ اشر کے خلاف خبر لگائے؟ وہ درد سے دبا دبا چلائی۔ میں نے کسی کو کوئی خبر لگانے کو نہیں کہا۔ اس نے گھڑی اٹھائی اور کلائی میں باندھنے لگا۔ مگر تم نے اسے ذلیل کرنے کی کوشش کی فاتح۔ اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں۔ ایک خبر کسی کو ذلیل نہیں کر سکتی اسرا۔ میرے بارے میں ہر شام ایک سے زیادہ خبریں لگتی ہیں۔ گھڑی بند کر کے اس نے کف لنکس اٹھائے۔ ایش کے ایمبیشیس خاک میں مل سکتے تھے فاتح، اور میرے عزائم، میرے گولز۔ وہ کف لنکس پہنتے ہوئے چہرہ موڑ کے سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگا۔ میں کہہ چکی ہوں تم چیئرمین کا الیکشن نہیں لڑو گے اور ہم نیلامی کے بعد یہاں سے چلے جائیں گے۔ اگر کہنے سے فیصلے ہو جاتے ہیں تو چلو میں بھی کہہ دیتا ہوں۔ دوسرا کف لنک آستین پہ نتھی کرتے ہوئے وہ نظریں اسرا پہ جمائے بولا۔ پچھلے 6 ماہ سے جو اشر کے دوستوں نے اس کا دماغ خراب کر کے اسے میرے خلاف اٹھنے پر مجبور کیا ہے نا، اور تب سے مجھے ہر طرف جو مالی خسارہ ہو رہا ہے نا، کبھی میرے شیئرز ڈوب جاتے ہیں، کبھی مجھے مقدموں میں پھنسا کے کلیش کیا جاتا ہے، کبھی مال میں میری ہی دکانوں کو آگ لگ جاتی ہے۔ یہ مت سمجھو کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ کون کر رہا ہے۔ اگر میں اب تک خاموش تھا تو اس لیے کہ مجھے امید تھی اشر پلٹ آئے گا، لیکن وہ مجھے اس نہج پہ لے آیا ہے کہ مجھے اس کو پیغام دینا پڑا ہے۔ وہ یہ مت سمجھے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو میں الیکشن کیمپین نہیں چلا سکتا۔ میں کسی سے بھیک نہیں مانگوں گا، مگر الیکشن بھی لڑوں گا۔ فاتح کے پاس ہمیشہ پلان ہوتا ہے، اور تم آج آخری دفعہ سن لو۔ تمہیں نیلامی کرنی ہے اپنی آرٹ کلیکشن کی تو شوق سے کرو۔ امریکہ جانا ہے، میرے بچوں کو بھی لے کر جانا ہے تو تم جاؤ۔ میں ملیشیا کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ اب تمہیں کچھ اور کہنا ہے یا ہم پارٹی میں جا رہے ہیں؟ وہ جیسے چبا چبا کے سختی سے بولا تھا۔ اسرا محمود بالکل چپ ہو گئی۔ وان فاتح کو کبھی کبھار بہت شدید غصہ آتا تھا، اور ایسے وقت پر اسرا کو لگتا وہ ہر ایک کو چھوڑ سکتا ہے، بے نیاز، سرد مہر۔ مجھے تمہارا جواب چاہیے اسرا، تمہیں میرے ساتھ رہنا ہے یا امریکہ جانا ہے؟ وہ اسی کراہت کے ساتھ پوچھ رہا تھا۔ چپتی ہوئی آنکھیں اسرا پہ جمی تھیں۔ اسرا نے خود کو سنبھالا، چہرے کی سرخی قدرتی طور پہ کم ہوتی گئی۔ کیا تمہیں لگتا ہے مجھے تمہارے خوابوں کا احساس نہیں ہے؟ یہ میری بات کا جواب نہیں ہے اسرا۔ وہ سیاسی بیوی نے گہری سانس لی اور اس کی کوہنی تھامی۔ اچھا ٹھیک ہے، غصہ مت کرو، ہم نہیں جائیں گے امریکہ، تم جو کرنا چاہتے ہو کرو۔ وہ ٹھنڈی پڑ گئی اور آسان سے اسے ٹھنڈا کرنے لگی۔ مگر مجھے نیلامی کرنے دو، نیلامی کے پیسوں سے تمہارے فنڈز کا انتظام ہو جائے گا۔ میں نے تمہاری ہر سیاسی مہم میں حصہ لیا ہے ہمیشہ۔ اس دفعہ بس میں خوفزدہ ہوں فاتح، ورنہ مجھے تمہارے پیسوں کی نہیں، تمہاری سپورٹ کی ضرورت ہے۔ بیوی کو معلوم ہوتا ہے شوہر کو ٹھنڈا کیسے کرنا ہے اور اسے کون کیسے کرنا ہے۔ فاتح ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ کف لنک ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا۔ اسرا نے نرمی سے وہ اس سے لیا تو اس نے مزاحمت نہیں کی۔ ایسا سوچنا بھی نہیں کہ میں کبھی تمہیں چھوڑ کے جا سکتی ہوں۔ وہ کف لنک دلجمعی سے اس کے کفے پہنانے لگی۔ اگر یہ تمہارے لیے اتنا ہی ضروری ہے تو میں تمہارے ساتھ ہوں، تم جیتے، بات ختم، ٹھیک؟ فاتح بس آنکھیں چھوٹی کیے سے غور سے دیکھتا رہا، گویا یقین کرے یا نہ کرے۔ پھر اس نے یقین کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ہلکا سا مسکرایا اور سر کو خم دیا۔ تھینک یو، میں کار میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ پھر کوٹ کو کندھوں کے برابر کیا اور سیل فون اٹھا کے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ کھلا تھا۔ وہ اسے عبور کر کے لانچ میں آیا تو ایک دم ٹھٹکا، ماتھے پہ بل پڑے۔ سامنے بڑے صوفے پہ ٹانگ جمائے سنہرے بالوں والی لڑکی بیٹھی تھی، سرخ چھوٹی آستین کی چینی طرز کی لمبی میکسی میں ملبوس۔ اس نے میک اپ کچھ ایسا کر رکھا تھا کہ شکل چینیوں کی طرح لگ رہی تھی۔ ملے لوگوں کے نقش بھی چینیوں سے ملتے ہیں، مگر رنگت گندمی مائل یا سانولی ہوتی ہے۔ تالیہ البتہ کافی گوڑی گلابی سی تھی۔ فاتح کو دیکھ کے وہ سادگی سے مسکرائی اور اٹھ کھڑی ہوئی، سر کو خم دیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، تم ادھر؟ وہ حیران ہوا اور اسے کچھ برا بھی لگا۔ مسز اسرا نے ایمرجنسی میں ملوایا تھا، وہ کسی پارٹی میں مجھے ساتھ لے جانا چاہتی تھی۔ وہ اس کی ناگواری دیکھ کے ذرا پھیکی پڑی، پھر جبراً مسکرائی۔ وہ آگے بڑھ گیا تو وہ بے اختیار بول اٹھی۔
کیا آپ بھی اس پارٹی میں جا رہے ہیں؟ فوراً زبان دانتوں تلے دبائی۔ کیا صبح والی بے عزتی کافی نہیں تھی تالیہ؟ مگر یہ دل کیا کیا کروا دیتا تھا۔ ظاہر ہے، مبین عزیز سے کہتا آگے بڑھ گیا۔ سی یو توقع، پھر ملتے ہیں میرے محترم۔ لبوں سے بے اختیار پھسلا تھا، بنا کسی ارادے، کسی سازش، کسی سوچ، کسی مطلب کے۔ اس لفظ پہ فاتح ٹھہرا، گردن موڑ کے اسے دیکھا۔ وہ سامنے سے آتی اسرا کی طرف بڑھ گئی تھی اور اب مسکرا کے اس سے مل رہی تھی۔ سنہرے بال چہرے کے ایک طرف ڈال رکھے تھے اور کانوں سے سرخ آویزیں لٹک رہے تھے۔ اسرا مسکراتے ہوئے اس عشر کی پارٹی کا بتا رہی تھی جس پہ عشر نے اس سے خاص الخاص مدعو کیا تھا۔ فاتح یوں ہی اسے دیکھے گیا۔ توقع، وہ لفظ اتنی محبت اور عقیدت لیے ہوئے تھا کہ اس کی بازگشت لمحے بھر کو سارے گھر میں پھیل سی گئی۔ توقع، مطلب میرے آقا، مائی لارڈ۔ بس ایک لمحے کے لیے فاتح نے اسے ذہن میں دہرایا، پھر سر جھٹک کے آگے بڑھ گیا۔ توقع ایک قابل احترام اصطلاح ہے جو ملے اللہ کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں اور کسی محترم کے لیے بھی، جیسے میرے مالک، میرے آقا کہنا۔ ایڈم، باہر نکلتے ہی فاتح نے برے موڈ کے ساتھ ایڈم کو پکارا۔ تم میری کار چلاؤ، ہم پہلے جائیں گے۔ بیگم صاحبہ اپنی مہمان کے ساتھ دوسری کار میں آئیں گی۔ اس کا موڈ خراب ہو گیا تھا، وہ اتنی بری کیوں لگتی تھی اسے؟ ایڈم نے چھٹ چابی تھام لی۔ راستے میں فاتح خفکی سے باہر دیکھتا رہا۔ وہ ہمیشہ سنبھلا ہوا اور پرسکون رہتا تھا، سوائے جب اسے بہت زور کا غصہ آتا۔ لیکن یہ لڑکی، یہ ان دونوں میاں بیوی کی لڑائی کے وقت ان کے کمرے کے باہر بیٹھی تھی۔ یہ بات اسے بہت غیر آرامدہ کر رہی تھی۔ شاید صرف یہی بات تھی، یا شاید اس کو دیکھ کے آریانہ یاد آتی تھی۔ آریانہ کو وہ اچھی لگتی تھی، اتنی کہ وہ کتنے ہی دن اس کے بارے میں باتیں کرتی رہی تھی۔ سنہرے بالوں والی تاشا آگاہ ہوا۔ ایک سوال پوچھوں سر؟ ایڈم کی آواز نے اسے سوچ سے باہر کھینچ لیا۔ فاتح نے گہری سانس لے کر خود کو پرسکون کیا اور اس کی طرف متوجہ ہوا۔ پوچھو سر۔ کچھ دن اچھے گزرتے ہیں مگر کچھ دن ہمارے بہت برے گزرتے ہیں۔ دل خراب ہوتا ہے، وجہ کبھی پتہ نہیں ہوتی، کبھی ہوتی ہے۔ ایسے دنوں میں کیا کیا جائے؟ یہ سب تمہارے ہاتھ میں ہے۔ برے دنوں سے لڑنا سیکھو، اپنے دل سے پوچھو مسئلہ کیا ہے، غلطی کیا ہے، اور اس کا حل سوچ کے خود کو پرسکون کرنا سیکھو۔ جتنا زیادہ تم برے موڈ کے آگے ہتھیار ڈالو گے، اتنے ہر گزرتے دن کے ساتھ کمزور ہوتے جاؤ گے۔ جتنا اس سے لڑو گے، پرسکون رہو گے۔ سر، کبھی کبھی مسئلہ ہمارے کچھ عزیزوں کے ساتھ ہوتا ہے جن سے ہمارا خونی رشتہ نہیں ہوتا، مگر ان کے بارے میں دل فکر مند رہتا ہے۔ اگر ان کو کچھ غلط کرتے دیکھیں تو ان کو روکنے کا دل چاہتا ہے، مگر ان کی ناراضی سے ڈر بھی لگتا ہے۔ ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ تمہارا مطلب ہے کسی کے ساتھ کوئی انہونا سچ بولتے ہوئے تمہیں ڈر لگ رہا ہے؟ فاتح اب کھڑکی سے باہر بھاگتی عمارتیں دیکھ رہا تھا۔ جی سر، ایڈم نے موڑ کاٹتے شرمندگی سے آواز پست کی۔ تمہیں معلوم ہے ایڈم، 1400 سال پہلے عرب میں ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے نوازا تھا۔ غار ہرا میں فرشتہ ان کے پاس حق لایا تھا۔ جب وہ گھر واپس آئے تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کی بات پہ منعون اعتبار کیا۔ بات کتنی ہی انہونی کیوں نہ تھی، انہوں نے وہ کیا جو ایک اچھا دوست ایک اچھا ساتھی کرتا ہے۔ اپنے پارٹنر کو کمفرٹ کیا، ہمت بندھائی، ان کو کہا کہ آپ کو اللہ کبھی ذلیل اور رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مصائب میں گرے لوگوں کا سہارا بنتے ہیں۔ مشکل وقت میں اپنے ساتھی کو امید دکھائی، ان کی اچھائیاں ان کو یاد دلائیں اور ان کی بات پہ یقین کیا۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ خدیجہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے اچھے طریقے سے جانتی تھی کہ ان کو معلوم تھا یہ جو کہہ رہی ہیں سچ کہہ رہے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام معاملات میں بھی سچ بولتے تھے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہاری ہر خاص بات کا اعتبار کریں تو تم عام باتوں میں بھی سچے بنا کرو، اور اگر اس کا وقت نہ ہو، اگر مجھے اپنے عزیز کو بیک ویو مرر میں فاتح کا چہرہ دیکھا جو بے نیاز سا باہر دیکھ رہا تھا، ابھی آج ہی کسی شے سے آگاہ کرنا ہو تو میں کیا کروں؟ تمہیں سچ اور حق کا فرق معلوم ہے ایڈم؟ وہ جواباً سوال پوچھ رہا تھا۔ سچ تو برہنہ تلوار ہے جو سامنے آئے گا کاٹ ڈالے گی، مگر حق وہ سچ ہوتا ہے جو درست طریقے سے درست وقت پہ درست جگہ بولا جائے۔ ذرا ٹھہر کے وہ باہر دیکھتے ہوئے مسکرایا۔ تمہیں معلوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سچا کوئی نہیں تھا، مگر وہ بلنٹ نہیں تھے، کسی کا دل نہیں دکھاتے تھے، لوگوں کے منہ پہ ان کے ارباس گر اور جسمانی اعضاء کا عیوب نہیں بیان کرتے تھے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے، 10 سال ان کے ساتھ رہے۔ وہ کہتے ہیں آج تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں ٹوکا کہ یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا۔ ہم لوگ ایسے نہیں کرتے، خود میں ایسے نہیں کر پاتا، بول دیتا ہوں، بعد میں سوچتا ہوں سامنے والے کا دل دکھا دیا، مگر بہرحال تم نے پوچھا ہے تو تمہیں درست بات بتاؤں گا۔ سچ کی جگہ حق کہنا سیکھو، یعنی صحیح طریقے سے صحیح وقت پہ سچ بولنا سیکھو، اور یہ تم تبھی سیکھ سکو گے جب تم خود سے سچے ہوگے۔ خود سے سچے کا کیا مطلب سر؟ وہ احماق سے سنتا ڈرائیو کر رہا تھا۔ کبھی اپنی کسی بری عادت سے جنگ کی ہے تم نے؟
بہت سے لوگوں کو بہت سی بری عادتیں ہوتی ہیں، ڈرگس، عورتیں، جوا یا کم سے کم انٹرنیٹ پہ غلط اشیاء دیکھنا۔ لوگ ان کے ساتھ خود سے جھوٹ بول کے لڑتے ہیں، اب میں یہ نہیں کروں گا کہہ کر چند دن ان کو دبا لیتے ہیں، پھر وہی کام کر بیٹھتے ہیں، پھر گلٹ، توبہ، پھر وہی کام، یوں یہ ایک گنونا سائیکل چلتا رہتا ہے۔ مگر بری عادتوں کو اسی طرح تو چھوڑا جاتا ہے سر، خود سے عہد کر کے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا۔ وہ حیران ہوا۔ ایڈم، بری عادت بیماری نہیں ہوتی، بیماری کی ایک علامت ہوتی ہے جو ظاہر ہو رہی ہوتی ہے۔ اگر کسی کو چکن پوکس نکل آئے تو وہ دانوں پہ کریم لگانے سے نہیں جاتے، دانے تو ایک علامت ہے، اس کو دوا لینی پڑے گی جو جسم کے اندر جا کر اثر مسئلے کو ختم کرے گی۔ کوز کو ٹریٹ کرنا ہوتا ہے، علامتوں کو نہیں، مگر اس کے لیے خود سے سچ بولنا پڑتا ہے۔ وہ کیسے؟ اپنے آپ سے پوچھنا ہوتا ہے کہ اگر میں یہ کرتا ہوں تو کیوں کرتا ہوں، میں کس چیز کی کمی اس چیز میں ڈھونڈ رہا ہوں۔ بری عادت بار بار واپس آئے گی جب تک تم خود سے سچے نہیں ہوگے۔ بیماری کی وجہ کا علاج نہیں کرو گے۔ جب تم اپنے آپ سے سچے ہوگے تو دوسروں کے بارے میں تمہاری رائے بھی سچی ہوگی، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ جو تم دیکھ رہے ہو وہ سچ بھی ہو۔ یعنی ہمیں ایک دم سے مداخلت کرنے کی بجائے پہلے تصدیق کرنی چاہیے، پھر انصاف کی بنیاد پہ فیصلہ کر کے درست طریقے سے بات پہنچانی چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے ہم میں مداخلت کی عادت کچھ زیادہ ہی ہو۔ اس نے گویا اعتراف کیا۔ فاتح نے جواب نہیں دیا، وہ ہر بات کا جواب نہیں دیا کرتا تھا۔ وہ بس کھڑکی کے باہر دیکھنے لگا۔ وہاں سڑک کے پار دور اونچی آسمان کو چھوتی عمارتیں دکھائی دے رہی تھیں۔ یکایک ان عمارتوں کی رنگت پیلاہٹ بڑی ہو گئی، ارد گرد ماحول زرد ہو گیا۔ وان فاتح نے گردن موڑی تو کار کو ایک بوڑھا ڈرائیور چلا رہا تھا اور فرنٹ سیٹ پہ قدرے نوجوان سا اشر بیٹھا تھا۔ 6 سال پہلے کا ماحول۔ پیچھے فاتح کی بائیں ہاتھ ایک لمبے بالوں والی بچی بیٹھی تھی۔ وہ گردن سیدھی رکھے سنجیدگی سے سامنے دیکھ رہی تھی۔ عمر کم تھی مگر ذہانت اور تمکنت ہر انداز سے جھلکتی تھی۔ ابنگ، آپ کو 11 بجے فرنٹ ریز میں جانا ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ آپ وہاں سے آدھے گھنٹے میں فارغ ہو جائیں، کیونکہ پھر میں نے آپ سے ملاقات کے لیے چند انڈسٹریلسٹ کو وقت دے رکھا ہے۔ وہ اپنی ڈیجیٹل ڈائری دیکھ کے کہہ رہا تھا، اور اگلے الیکشن سے پہلے آپ کو بار بار ان سے ملنا پڑے گا۔ شیور۔ سوٹ میں مربوط سیل فون دیکھتے فاتح نے ہلکے سے کندھے چکائے تھے۔ کاکا فنڈ ریزر پہ نہیں آ سکیں گی، میں نے ان کو آپ کی ڈی الیکشن مہم کے لیے منتخب ٹاسک دیا ہے۔ آپ کو آج 2 ایونٹ اٹینڈ کرنے ہیں، ٹھیک ہے نا ابنگ؟ اشر تائیدی انداز میں بیک میرر کو دیکھ کے پوچھ رہا تھا، گویا اتنا روب تھا کہ اگر وان فاتح کا انکار کر دے گا تو وہ فوراً سے شیڈیول بدل دے گا۔ مجھے تم پہ بھروسہ ہے ایش، تم میرے چیف آف سٹاف اسی لیے ہو۔ اشر مسکرایا، پھر بیک ویو میرر کو ہاتھ سے چھرچا کیا تو اس میں سنجیدہ مگر بور سی ہوئی آریانہ بیٹھی دکھائی دی۔ آریانہ، اتنی بری شکل کیوں بنا رکھی ہے؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہارے ڈیڈ ہر گزرتے دن وزیر اعظم بننے کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ آریانہ نے بوئیں بیچ کے پہلے اسے دیکھا اور پھر چہرہ موڑ کے باپ کو۔ کسی کو یاد بھی نہیں ہے کہ کل کون سا دن ہے۔ فاتح کی سیل فون پہ جمی نظریں چونک کے اٹھی۔ چوکنے انداز میں آریانہ کو دیکھا۔ تمہاری برتھ ڈے تو دسمبر میں آتی ہے نا؟ ذہن نے فوراً جمع تفریق کی۔ اور جولیانا اور سکندر کی سالگرہیں بھی دور ہیں۔ ایش نے بیک ویو مرر میں دیکھتے ہوئے حیرت ظاہر کی۔ آریانہ ہنوز خفگی سے باپ کو دیکھ رہی تھی۔ ڈیڈ، کل آپ کی برتھ ڈے ہے۔ اوہ! جہاں فاتح کے ہونٹ سکڑے وہیں اشر کی آنکھوں میں اچھنبا ابھرا۔ ابنگ کا برتھ ڈے تو اپریل میں ہوتا ہے۔ نہیں، آریانہ ٹھیک کہہ رہی ہے، بچپن سے پیپرز میں غلطی رہ گئی اور اس کو بدروانا بڑا مسئلہ تھا۔ جو سالگرہ سیاسی طور پہ میں مناتا ہوں وہ واقعی میری درست سالگرہ نہیں ہے۔ پھر مسکرا کے بیٹی کو دیکھا، اور صرف آریانہ کو میری اصل سالگرہ یاد رہتی ہے۔ آریانہ نے اسی سنجیدگی سے ہتھیلی پھیلا دی۔ میرا گفٹ ڈیڈ؟ فاتح کے آبرو بے اختیار اٹھے۔ اصولاً تمہیں مجھے گفٹ دینا چاہیے، نہیں؟ مگر میرا تو کوئی سورس آف انکم نہیں ہے نا ڈیڈ۔ معصومیت سے کہہ کر وہ آگے بڑھی اور فاتح کے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا۔ اس نے مزاحمت نہیں کی، اسے اپنا بٹوا نکالنے دیا۔ آریانہ نے اس میں سے کریڈٹ کارڈ نکال کے لہرایا۔ میں آج اس سے اپنے اور آپ کے لیے گفٹ لوں گی، اور آپ کو کل مجھے وہیں لے جانا ہوگا جہاں گفٹ ہوگا۔ دونس سے بولی۔ اور کیا ہے تمہارا گفٹ؟ اس نے والٹ واپس جیب میں ڈالتے دلچسپی سے پوچھا تو آریانہ پہلی دفعہ مسکرائی اور پراسرار انداز میں بولی، تاشا آگا پوا۔ تاشا آگا پوا؟ فاتح نے چھنبے سے دہرایا۔ وہ کون ہے؟ کون نہیں ڈیڈ، یہ پوچھیں کہ کیا ہے۔ کار کی رفتار سست ہوئی تو وہ چونکا۔ منظر بدلا۔ 6 سال گزر چکے تھے اور وہ ایڈم کے ساتھ کار میں تھا۔ اشر کا گھر آ چکا تھا جہاں پارٹی شروع ہو چکی تھی۔ سر جھٹک کے اس نے تمام خیالات کو ذہن سے جھٹکا اور چہرے پہ مخصوص مسکراہٹ طاری کر لی جس کے ساتھ اسے اب نیچے اتر کے مہمانوں سے ملنا تھا۔ سیاستدان کا مسکراتا ہوا چہرہ، بزنس فیس۔ تو بس آج کے لیے اتنا ہی۔ سٹوری کیسی لگ رہی ہے کمنٹ میں اپنا پوائنٹ آف ویو لازمی شیئر کیجیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ تو ملتے ہیں بہت جلد نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔